السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول لیب وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل ناول لیب وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں مصنفہ مہوش علی کا ناول عہد الفت، سیزن 1 آف جنون الفت، ایپیسوڈ نمبر 8۔ پریشان بیٹھی عائشہ مسلسل گھڑی کو دیکھ رہی تھی، جہاں 2 سے اب 3 بج گئے تھے پر تقویٰ واپس نہیں لوٹی تھی۔ اسے گھبراہٹ ہونے لگی، کہیں کچھ غلط تو نہیں ہوا۔ ہراساں ہو کر اس نے اپنا موبائل ڈھونڈا پر وہ نہیں ملا، شاید گھر سے ہی نہیں لائی تھی۔ اب کیا کروں؟ اگر دانیال کو نہیں بتایا تو وہ پھر مجھ پر غصہ کریں گے۔ ہاتھ مروڑتی وہ روم سے باہر آئی اور دروازہ کھولنا چاہا تو باہر سے لاک تھا۔ وہ مایوس ہو کر لوٹی۔ تقویٰ کہاں ہو؟ وہ بھرائی آواز میں بولنے لگی۔ میں کیا کروں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، نہ موبائل ہے نہ ہی دروازہ کھلا ہے کہ باہر جا کر اس کی خبر ہی لے سکوں۔ وہ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی، اس کے پیٹھ کے زخم ابھی تازہ تھے پر اس سے زیادہ درد تو اسے اچانک تقویٰ کے نہ آنے پہ ہو رہا تھا۔ کہیں حیدر یا سائم دونوں میں سے کسی نے الٹی سیدھی حرکت نہ کر لی ہو بیچاری کے ساتھ۔ مختلف خدشات میں گھری وہ بے چینی سے دانیال کا انتظار کر رہی تھی کہ یا اللہ جلد آ جائیں اور تقویٰ کا معلوم کریں۔ میں بیگ میں دیکھتی ہوں، شاید اس میں ہو۔ اچانک خیال آنے پر اٹھی اور روم کی طرف بھاگی۔ روم میں آ کر اس نے اپنا بیگ ڈھونڈا جو سامنے ہی دیوار کے ساتھ سوٹ کیس اور بیگ رکھے ملے۔ وہ ان کے پاس پہنچی اور بیگ کھولتی اس سے کپڑے، اپنی ضرورت کے سامان کو باہر پھینکتی موبائل ڈھونڈنے لگی۔ شکر اللہ آپ کا۔ کپڑوں میں لپیٹے موبائل کو باہر نکالتے وہ تہ دل سے شکریہ ادا کرتی اٹھی اور اپنا موبائل آن کیا پر ڈیڈ بیٹری دیکھ کر لب بھیج گئی۔ چارجر! وہ اٹھی اور چارجر کو یہاں وہاں دیکھنے لگی پر جلدی ہی وہ بھی اسے بیڈ سائڈ ٹیبل کے دراز سے مل گیا اور وہ اسے نکال کر موبائل چارج کرنے لگی۔ اس سب کے دوران اس کی دھڑکنیں خوف سے بڑھ گئی تھیں۔ اس کی سماعتیں ہر آہٹ کے منتظر تھی کہ اب آئے پر وہ نہیں، اور اس کی رنگت سفید پڑتی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ موبائل کے 4% چارج ہونے پر ہی اس نے موبائل آن کیا اور جلدی سے تقویٰ کا نمبر ٹٹولنے لگی کانٹیکٹ لسٹ سے، جو اسے بلاک لسٹ سے ملا۔ وہ لب بھیج کر اسے ان بلاک کرتی اس پر کال کرنے لگی۔ ایک بار نہیں، بار بار، جہاں رنگ تو جا رہی تھی پر وہ اٹھا نہیں رہی تھی۔ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گالوں پر پھسلے اور اس کے وجود پر لرزہ طاری ہونے لگا۔ بار بار بجتے اس کے موبائل پر سائم نے کوف سے اس کے بیگ سے موبائل نکالا اور اسکرین پر دیکھا تو عائشہ نام جگمگا رہا تھا۔ کون ہے؟ جنید نے اسے اسکرین کو گھورتا پا کر پوچھا۔ اس کی بھابھی عائشہ دانیال فاروق، اس نے تمسخر بھرے لہجے میں کہا تو دونوں نے چونک کر سائم کے چہرے کو دیکھا۔ عائشہ وہی یونی والی؟ حیرت صدمے سے دونوں یک زبان بولے تو سائم نے سر ہلا دیا اور دونوں نے افسوس کرتے ایک دوسرے کو دیکھا۔ یار، اس کے لیے تو میں اپنا رشتہ بھیجنے والا تھا، اتنی جلدی کیا پڑی شادی کی، ذرا سا ویٹ نہیں ہوا اس سے؟ سیف نے دانت پیس کر کہا تو جنید نے گھورا۔ مجھے لگتا ہے تمہارے ارادے بھی مجھ سے مختلف نہیں، سیف نے اسے دیکھ کر کہا تو جنید نے تعصب سے سر ہلایا اور دونوں نے اپنی اپنی حالت پر کہکا لگایا۔ یہ سب اس لڑکی ہونے والی بھابھی نے کیا ہوگا، اپنی دوست کو بھابھی بنا کر۔ کیوں؟ اس کے لڑکی لفظ پر سائم کی گھوری نے گڑبڑا دیا اور وہ اپنا جملہ درست کرتا بات ختم کر کے آخر میں اس کی رائے لینے لگا تو سائم نے سر ہلا دیا۔ یہ تو وہی جانتا تھا اس کی شادی کیسے ہوئی دانیال سے۔ وہ جب حلے میں تقویٰ سے ملنے جا رہا تھا کہ وہاں عائشہ کے والدین کی وفات اور اس کی حرکات کا سن کر کچھ دیر خود بھی حیران رہ گیا اور پھر سر جھٹک کر اسے ملنے کا ارادہ ترک کر کے واپس لوٹ آیا۔ ہاں یار، خوبصورت لڑکیوں پر ان کی دوستیں ہی آنکھیں گاڑی بیٹھی ہوتی ہیں اپنے بھائی کے لیے۔ جنید نے اپنی رائے دی تو سیف خاموش ہو کر رہ گیا۔ سن سائم، سم نکال دے یار، پکڑے جائیں گے۔ تیرا تو کچھ ہو یا نہ ہو، ہمارا بہت کچھ بگڑ جائے گا۔ سیف نے التجا کی اس سے، جس پر وہ مسکراتا آہستہ سے تقویٰ کے گرد اپنا بازو نکال کر موبائل سے سم نکالی اور اسے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے ونڈو سے باہر پھینک دی اور موبائل اپنی جیب میں رکھتے اسے واپس اپنے حصار میں لیا۔ اب میں کیا کروں یا اللہ، کہیں تقویٰ کڈنیپ تو نہیں ہو گئی؟ منہ پر ہاتھ رکھتی سن ٹانگوں سے عائشہ بیڈ پر بیٹھی۔
نہیں ایسا نہیں ہوگا، وہ ٹھیک ہوگی، میں ایک بار پھر ٹرائی کرتی ہوں۔ وہ گھبراتی اپنے ماتھے سے خوف دہشت سے پسینہ صاف کرتی اس کے نمبر پر پھر کال کرنے لگی جو اب بند ہو گیا تھا۔ اللہ، کہیں صاحب نے تھپڑ کا بدلہ لینے کے لیے کڈنیپ تو نہیں کر لیا اسے؟ مجھے دانیال کو بتانا ہوگا، پر میرے پاس اس کا نمبر بھی نہیں۔ آنکھیں صاف کرتی وہ موبائل کو گھورتی سوچنے لگی کہ کیا کرے، کیسے دانیال کو انفارم کرے کہ اچانک تقویٰ کے روم کا خیال آیا۔ ہو سکتا ہے اس کے پاس ڈائری ہو اور اس میں نمبر موجود ہو دانیال کا۔ ہڑبڑا کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور تقویٰ کے روم میں آئی۔ الماری، ڈریسنگ ٹیبل، بیڈ سائڈ ٹیبل کے دراز، کہیں بھی اسے ڈائری نما کوئی چیز نہ ملی اور وہ سر تھام کر بیٹھ گئی۔ ہارون بھائی کے پاس ہوگا دانیال کا نمبر، پر میرے پاس تو ہارون بھائی کا نمبر نہیں۔ ہاں، مہکار کا ہے، پر اس گھٹیا عورت کو قطعی نہ کروں، اشتہار لگوا دی گی تقویٰ کی بدنامی کے لیے۔ وہ نفی کرتی اپنے لب دبا گئی دانتوں کے بیچ اور ایک بھرپور نظر اس کے روم پر ڈالی کہ سامنے ہی سائڈ ٹیبل پر اسٹڈی ٹیبل کو دیکھا اور بھاگ کر اس کے پاس پہنچ کر اس کے بک ٹٹولنے لگی اور جلدی اسے چھوٹی سی پنک کلر کی وہ ڈائری مل گئی جس میں دانیال کے نمبر کے ساتھ زریش لڑکی کا نمبر بھی درج تھا۔ وہ اگنور کرتی جلدی سے لے کر دانیال کے روم میں آئی اور اپنے موبائل میں نمبر ڈائل کرتے دھڑکتے دل کے ساتھ خوف سے موبائل کان سے لگایا کہ دوسری رنگ پر اس کے بھاری لہجے میں ہیلو کہا گیا۔ دانیال میں عائشہ، اس نے خشک حلق تر کرتے اپنا تعارف کروایا کہ کہیں کال ڈسکنیکٹ نہ کر دے، اور دوسری طرف آفس میں بیٹھا اپنا کام ختم کرتا دانیال عائشہ نام پر ٹھٹک کر موبائل کی اسکرین کو گھورنے لگا۔ بولو، کیوں کال کی؟ سرد لہجے میں ناگواری سے پوچھا۔ دانیال، تقویٰ ابھی تک گھر نہیں آئی، یونیورسٹی گئی تھی نا آپ کے ساتھ، پھر واپس نہیں آئی، 4 بج گئے ہیں، کہیں گئی ہے کیا؟ بھرائی آواز پر وہ دانیال کے سر پر دھماکہ کر گئی کہ وہ کرنٹ کھا کر اپنی چیئر سے اٹھا۔ کیا بکواس کری ہو لڑکی؟ وہ دھاڑا کہ دوسری طرف عائشہ کام کر آنکھیں میچ گئی۔ سچ کہہ رہی ہوں، آپ کہیں سے معلوم کروائیں، وہ ابھی تک نہیں لوٹی۔ وہ لبوں پر زبان پھیر کر بولتی اس کی روح کھینچ گئی۔ تم نے کال کی اسے یا اس کی کوئی کال آئی؟ وہ بریف کیس اپنا کوٹ اٹھا کر وہاں سے بھاگنے والے انداز میں نکلا۔ کیا ہوا، کہاں جا رہے ہو؟ ہارون فائل لے کر باس کے روم کی طرف جاتا اسے عجلت میں نکلتے دیکھ کر اس کے چہرے کے خطرناک حد تک پریشان تاثرات پر خود بھی پریشان ہوا۔ بعد میں بتاتا ہوں، ابھی جلدی میں ہوں، باس سے کوئی بہانہ بنا کر سنا دینا، وہ کہہ کر بھاگتا سیڑھیاں اترتا نیچے آیا اور اپنی گاڑی میں بیٹھتا وہاں سے نکلا۔ جی کال کی پر کسی نے نہیں اٹھائی اور اب موبائل آف ہے اس کا۔ ٹھیک ہے، میں پہنچ رہا ہوں، اس نے کہہ کر کال ڈسکنیکٹ کی۔ اچھا ہوگا تمہاری زندگی لیے حیدر شاہ اگر تم نے یہ نہ کیا ہو۔ وہ بپھرا شیر بنا گاڑی کو اڑا کر لے جا رہا تھا۔ گاڑی کو جہاز کی طرح اڑاتے اپنے گھر کے سامنے روکی اور بھاگتے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ کہاں ہو لڑکی؟ اس نے عائشہ کو پکارا جس پر وہ بھاگتی آئی۔ تم نے کتنے بجے کال کی تھی اور اس کا کوئی رپلائی آیا یا اس نے کبھی ایسی کوئی بات کی تھی تم سے جس سے یہ ظاہر ہو کہ کوئی اس کے پیچھے ہے یا کوئی اسے تنگ کرتا ہو؟ وہ سامنے کھڑا بے چین خوخار ہو کر پوچھ رہا تھا اور عائشہ اس کے سر لہجے پر گھبرائی۔ نہیں، اس نے کبھی ایسا کوئی ذکر نہیں کیا، اور ابھی کچھ دیر پہلے ہی میں نے موبائل بیگ سے نکالا اور تقویٰ کو کال کی، کوشش کی پر اس کی کال جا رہی تھی، بعد میں بند ہو گئی، سیم، اور پھر آپ کو کال کی۔ وہ نظر نیچے کیے سب کچھ بتانے لگی۔ کیا اس کی کوئی دوست ہے جس کے پاس کبھی گئی ہوئی انہی کے بعد؟ وہ نہیں چاہتا تھا کہ باہر نکل کر واویلا کرے، تبھی اس سے پوچھ گچھ کر رہا تھا تاکہ گاؤں والوں تک یہ دل دہلا دینے والی بات نہ پہنچے۔ نہیں، اس کی کوئی دوست نہیں، صرف میرے علاوہ، وہ کہہ کر لب بھینچ گئی۔ گھر سے باہر مت نکلنا اور کچھ بھی ہو مجھے انفارم کرنا، تقویٰ لوٹ آئے، میں جا رہا ہوں اسے ڈھونڈنے، آؤ دروازہ بند کرو۔ اسے حکم دیتا وہ پھر سے بھاگا اور عائشہ اس کی پشت کو دیکھنے لگی۔ کیا مطلب ہے، میں گھر سے بھاگ جاؤں گی؟ اس کی آنکھیں ڈبا گئی اور سست قدم اٹھاتی تقویٰ کی خیریت کی دعائیں مانگتی دروازہ بند کر کے اکیلے گھر میں لاؤنج میں بیٹھ گئی، صوفے پر پیر پسارے۔ حیدر، حامد شاہ، باہر نکلو۔ وہ دھاڑتا گیٹ پر کھڑے گارڈ کو پیچھے دھکا دیتا اندر داخل ہوا کہ پلے گراؤنڈ میں کھیلتے حامد شاہ اس آواز پر سر اٹھائے سامنے دیکھنے لگے جہاں سرخ چہرے کے ساتھ دانیال بپھرا شیر بنا دھاڑ رہا تھا۔ کیا ہوا دانیال، سب ٹھیک ہے؟ حامد صاحب پریشان سے ساحل کو وہیں کھیلنے کی تاکید کرتے اس کے پاس آئے۔ حیدر کہاں ہے؟
हामिद शाह की आवाज़ पर वो मुड़ा दाएं तरफ और उन्हें पाकर गुस्से से पूछने लगा, क्यों हैदर का पूछ रहे हो? उन्हें कुछ गड़बड़ लगी। दानियाल की सुर्ख ज़ब्त की गवाही देती आंखें बहुत कुछ बयान कर रही थीं। परेशानी का नाटक बंद करें और बुलाएं अपने लाडले को, उसने मेरी बहन को अगवा किया है। वो उन पर गुर्राया कि हामिद साहब उसके लफ्ज़ों पर शर्मदा रह गए। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? हैदर क्यों करेगा उसे किडनैप? वो तो कल रात ही अमेरिका चला गया, वो कैसे करेगा तुम्हारी बहन को अगवा? गुस्से से अपने बेटे पर इस तरह का इल्ज़ाम सुनते वो आपे से बाहर हो गए और दानियाल उनके लफ्ज़ों को समझता गुस्से से उसका दिमाग फटने लगा। अच्छा, तो कमीना ये प्लान बनाकर भागा है, हमें बेवकूफ़ बना रहा है। उसकी धाड़ पर महकार भी बाहर आ गई। क्या हुआ डैड, क्यों ये जानवरों की तरह बिहेव कर रहा है? हामिद साहब के पास पहुंचकर वो पूछने लगी, जिस पर दानियाल ने अपनी सुर्ख आंखें उस पर टिकाई। बेटा आप अंदर जाएं। उन्होंने उसे अंदर भेजना चाहा पर वो न गई। किडनैप कर लिया तुम्हारे घटिया भाई ने मेरी बहन को। वो महकार पर गुर्राया कि वो उसे देखने लगी। हा हा हा, भाग गई ना? अब आया यकीन अपनी घटिया बहन पर और मेरे भाई पर इल्ज़ाम न लगाओ। वो कल ही चला गया अमेरिका, तुम्हारे इनकार के बाद उस पर थूकता भी ना जो साइम जैदी की बान। चटाख चटाख। उसका जुमला मुकम्मल होने से पहले ही दानियाल ने एक के बाद दूसरा थप्पड़ उसके चेहरे पर मारा। दानियाल! हामिद साहब ने धाड़ कर अपनी जवान बेटी पर उठते उसके हाथ समेत पीछे से धक्का दिया कि वो गिरते गिरते बचा और हामिद साहब लहू रंग आंखों से दानियाल को देखने लगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आकर मेरे बेटे पर इल्ज़ाम लगाते, मेरी बेटी पर हाथ उठाने की, वो भी उसके बाप के सामने? हामिद साहब गुर्राते उसे थप्पड़ मारना चाहा कि दानियाल ने हवा में ही उनका हाथ थाम लिया और उन्हें पीछे धक्का दिया कि वो गिर पड़ते अगर महकार उन्हें न संभालती। डैड! उसने चीख मारी। तो अपनी घटिया बेटी को समझाओ मेरी बहन के खिलाफ एक लफ्ज़ भी न बोले, वरना मैं उसकी ज़बान गुद्दी से खींच लूँगा। वो महकार की जान में ख़तरनाक इरादों से बढ़ा कि वो घबरा कर हामिद साहब के पीछे छुपी। बस! हामिद साहब धाड़े, अपनी औकात में रह कर बात करो मिस्टर दानियाल फारूक। हम तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आए, इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हारी बहन को मेरे बेटे ने ही किडनैप किया है। उनके कहने पर दानियाल ने गुस्से से देखा। आपके बेटे ने उसे साफ लफ्ज़ों में कहा था और करें कॉल उसे अभी के अभी। उसके कहने पर हामिद साहब ने उसे देखते जेब से मोबाइल निकाला और हैदर के नंबर पर कॉल करने लगे, पर दूसरी तरफ मोबाइल बंद था। उन्होंने गुस्से से दूसरी बार कॉल की, पर इतना तो उन्हें अपनी परवरिश पर यकीन था कि उसका बेटा ऐसा कोई कदम नहीं उठा सकता जिससे उसकी बाप की गर्दन झुके। देखो, ठंडे दिमाग से सोचो। हामिद साहब अभी कुछ कहने ही लगे कि दानियाल बीच में टोक कर धाड़ा। सोचो नहीं, मुझे मेरी बहन चाहिए। तुम्हारे पास 12 घंटे का वक्त है हामिद शाह, वरना मैं तुम्हारी नस्लें उखाड़ दूंगा। खान के कहर से अब तुम लोग नावाकिफ़ हो। मुझे सुबह सही सलामत मेरी बहन घर चाहिए, वरना अपने बेटे की लाश को कंधा देने के लिए तैयार रहना। बिफर कर कहता वो वहाँ से निकला और उसे पागलों की तरह पूरे कराची की गली गली में ढूंढने लगा। तुम्हें क्या ज़रूरत थी ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करने की? वो महकार की जाने मुड़े जो अपने गाल पर हाथ रखते जख्मी नागिन बनी खड़ी थी। वो आपके सामने आपकी बेटी को थप्पड़ मार कर गया और आप कह रहे हैं मुझे क्या ज़रूरत थी उसे कुछ कहने की? तुमने क्यों उसकी बहन बेटी के किरदार को घसीटा? हामिद साहब उस पर गुर्राए कि वो खामोश होकर रोती हुई अंदर भाग गई। नानो! पीछे से साहिल ने पुकारा तो वो मुड़े और इस अपने साथ लगाते बाहों में उठाकर चुप करवाने लगे और दूसरे हाथ से बार बार बंद जाते हैदर के मोबाइल पर कॉल करने लगे। वो जानता था उसने डिस्टर्ब करने की वजह से मोबाइल ऑफ किया होगा, पर उसे नहीं मालूम था कि पीछे क्या क्या हो रहा है। वो सिर्फ एक बार उसे कॉल करके पूछना चाहते थे कि कहाँ हो। बाकी उनका कोई इरादा नहीं था उसे ये बताने का कि तकवा किडनैप हो गई है, क्योंकि जानते थे वो भागता आएगा और उस लड़की से शादी कर लेगा जो वो अब हरगिज़ नहीं चाहते थे। कराची की हदूद से निकलते गाड़ी गुरखर के कच्चे रास्ते में उतरी और चलती हुई एक छोटे से घर के सामने रुकी। चल आजा। सैफ ने बाहर निकलकर अंगड़ाई ली और अपने सुन बाजू को हरकत देने लगा। जुनैद ने साइम की साइड वाला दरवाज़ा खोला और उससे बोला। साइम ने एहतियात से उसके बेहोश वजूद को बाहों में भरकर बाहर निकाला और चलता हुआ सामने घर में दाखिल हुआ, जिसका दरवाज़ा सैफ ने पहले ही खोला हुआ था। उनके अंदर जाते ही सैफ ने दरवाज़ा बंद किया। अब क्या करना है साइम?
جنید نے اس کی پشت کو دیکھتے پوچھا، جس پر وہ ایک ناگوار نظر ڈال کر اندر روم میں آیا اور بیڈ پر ڈالا۔ اس نے مسکراتی نظر اس کی بند آنکھوں پر ڈالی اور جھک کر ان پر لب رکھے اور جلدی سے پیچھے ہٹ گیا۔ یہ سب مجھے بھی اچھا نہیں لگ رہا مولانی، اگر تم عزت سے مان جاتی تو میں یہ سب نہ کرتا۔ ایک تمہارا بھائی نہیں مان رہا تھا اور دوسرا تمہیں ایک میں ہی برا انسان دکھتا ہوں۔ آغا جان تمہاری خوشی کے آگے مجبور ہے، میری تم سنتی رہی ہو، اور وہاں مسز ہانیہ تمہیں میرا ہونے نہیں دیتی کیونکہ تم ایک مڈل کلاس ہو۔ تو تم ہی بتاؤ میں کیا کرتا؟ تم پر انتی ادھار ہے، کسے چکائے بغیر رہ بھی نہیں سکتا اور تمہیں پائے بغیر جی بھی نہیں۔ وہ اس کے پاس بیٹھا اپنی بے بسی کی داستان سنا رہا تھا اور وہ ہوش و حواس سے بیگانی پڑی تھی۔ چلو جلدی ہوش میں آؤ تو کام ختم کرے۔ اس کا نقاب اتار کر گال تھپ تھپاتا وہ باہر نکل گیا۔ اب تو بول کیا کرنا ہے یار، رات تو گئی ہے اور ہمیں پہنچنا ہے واپس، سیف نے پوچھا۔ کیا مطلب کیا کرنا ہے؟ کل آتے ہوئے قاضی کو لے آنا، بس اب نکلو۔ وہ نے باہر کی طرف اشارہ دیتا ہوا بولا تو جنید نے معنی خیز نظروں سے ہنستے دیکھا۔ یہ کیا دانت دکھا رہے ہو؟ دونوں کو ہنستے دیکھ کر وہ بھنا گیا۔ ہمیں تم پر بھروسہ نہیں، اکیلی ہونے والی بھابھی کو نہیں چھوڑ کر جا سکتے۔ دونوں یک زبان بولے تو سائم نے سمجھتے ہی سیف کے منہ پر مکہ مارا کہ وہ بلبلا کے پیچھے ہوا۔ اس کو یاد رکھنا اور اس کو بھی کہ میں زبردستی کا قائل نہیں، اس نے کہتے ہوئے جنید کو بھی ایک مارا کہ دونوں وہاں سے ہنستے ہوئے بھاگے۔ ان کے جاتے ہی سائم نے دروازہ بند کیا اور آ کر صحن میں پڑی چارپائی پر لیٹ گیا۔ اب اسے صرف صبح کا انتظار تھا۔ عائشہ نے ساری رات آنکھوں میں لاؤنج میں بیٹھے بیٹھے کاٹی۔ دونوں بھائی بہن اسے اکیلے گھر میں چھوڑ کر پتہ نہیں کہاں چلے گئے تھے۔ اب صبح کی کرنیں آسمان پر پھیلی تو وہ اپنی دکھتی کمر سے کھڑی ہوتی کچن میں آئی۔ اس کا کچھ بھی کھانے پینے کا من نہیں تھا، صرف پانی پی کر وہ کچن سے باہر آ گئی۔ یا اللہ انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھنا میرے مالک۔ وہ دعا مانگتی روم میں جانے لگی تھی کہ دروازے پر بیل ہوئی۔ تقویٰ اس کے منہ سے نکلا اور دل بے ساختہ دھڑکا۔ وہ بھاگتی ہوئی دروازے کے پاس آئی تو اسے کھولا تو سامنے ہی تھکا تھکا سا دانیال جھکے کندھوں سے اندر داخل ہوا۔ عائشہ نے اسے اندر آتے دیکھ کر پیچھے دیکھا جہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ تقویٰ نہیں، میرا مطلب وہ نہیں ملی۔ بھرائی آواز میں دروازہ بند کرتے وہ اس کے پیچھے آئی اور دروازے پر رک کر اسے کان سے موبائل لگاتے یہاں وہاں ٹہلتے دانیال سے پوچھا۔ دانیال نے ایک نظر اسے دیکھا اور دانت پیسے۔ شکل دفع کرو، اپنی بد دعائیں دی ہیں مجھے جاہل عورت۔ وہ دھاڑا کے عائشہ کام گئی اور بے ساختہ قدم پیچھے لیتی تقویٰ کے روم میں گھس گئی۔ میں نے کب بد دعائیں دی اللہ، میں تو خود کو کوس رہی ہوں کہ اپنا منحوس سایہ ان پر لا کر ان کی زندگی بدصورت بنا دی ہے۔ اگر میں سائم سے نہ کہتی کہ تقویٰ نے اسے منع کیا ہے تو وہ کبھی اس کی طرف نہ جاتا اور نہ ہی اسے دیکھتا، پر سب میں نے کیا، اسے جان بوجھ کر اس کے پاس بھیجا، جبکہ تقویٰ نے مجھے کتنا فورس کیا تھا۔ وہ دروازے سے پیٹھ لگائے روتی ہوئی نیچے بیٹھتی بڑبڑانے لگی۔ اسے یقین تھا کہ تقویٰ کو اغوا کروانے والا سائم ہی ہوگا، پر وہ دانیال کو بات نہیں بتا سکتی تھی کیونکہ اسے اپنی موت کو دعوت نہیں دینی تھی۔ اور دوسری طرف دانیال بے چین حویلی کال کر رہا تھا۔ حیدر شاہ نے اپنے ڈیڈ سے رات کو ہی رابطہ کیا اور اسے اپنی لوکیشن بھیجنے کے ساتھ کچھ تصویریں بھی میل کی کہ وہ امریکہ میں ہی ہے، اور ثبوت کے طور پر حامد صاحب نے بے عزتی کرتے دانیال کے منہ پر ماری کہ جا کر اپنے اس حویلی والے کو دیکھو جس کی حرکتیں ایسی گھٹیا ہیں۔ ہیلو، آغا جانی کی آواز اسپیکر سے گونجی۔ آغا جانی سائم کہاں ہے؟ اور آغا جان کو کہیں کہ کال اٹھائیں، مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ وہ عائشہ کی وجہ سے جان نہیں پا رہا تھا کہ اب بھی گاؤں پہنچ کر سائم کو ڈھونڈ کر مارتا۔ وہ تو زمینوں پر گئے ہیں، شاید وہاں سگنل نہ ہو۔ اور تمہیں کیا ہوا؟ اتنی صبح صبح کال کی ہے، سب خیریت تو ہے؟ وجہ بتاتے انہوں نے پریشانی سے پوچھا۔ سائم کہاں ہے آغا جانی؟ اس نے میری بہن کو اغوا کر لیا ہے، آپ اس سے کہیں کہ تقویٰ کو چھوڑ دے ورنہ میں اس تک پہنچا تو اس کی لاش آپ کے در پر پھینک جاؤں گا۔ کب سے ضبط کیے بیٹھا وہ اب چیخا کہ آغا جانی گھبراتی موبائل کو دیکھنے لگی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو سائم؟ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ یہ کیا کہہ رہے ہو سائم؟ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ انہیں جیسے صدمہ لگا سمجھتے۔ یہ آپ اس سے پوچھیں اور اسے کال کر کے کہیں کہ خاموشی سے میری بہن کو میرے گھر چھوڑ جائے، ورنہ۔ اس کی بات ابھی بیچ میں ہی تھی کہ آغا جانی نے دل پر ہاتھ رکھتے اسے خاموش کروایا۔ میں کرتی ہوں اس سے بات، تم فکر مت کرو، مل جائے گی، اللہ خیر کرے۔
انہوں نے کہتے کال کاٹی اور سائم کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ پلیز مجھے جانے دو سائم، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ گھٹنوں میں منہ دیے بیٹھی روتی ہوئی تقویٰ گڑ گڑا رہی تھی اور وہ اسے روتا دیکھ کر غصے سے گھور رہا تھا۔ میرا دماغ مت کھاؤ مولانی، میں نے تمہیں پہلے ہی وارن کیا تھا، اب کیوں یہ رونا دھونا؟ وہ اس کے سر پر کھڑا غصے سے غرایا کہ وہ سہم گئی۔ اسے جب ہوش آیا تو خود کو انجان روم میں پا کر وہ خوفزدہ ہو گئی، اور جب دماغ بیدار ہوا تو کل کا واقعہ یاد کرتے وہ جی جان سے لرز اٹھی، اور تب سے رو رو کر اسے منتیں کر رہی تھی کہ اس کے بھائی کا کیا ہوا ہوگا، کیوں کر رہے ہو ایسا؟ ہاتھ جوڑتی ہوں، جانے تو مجھے، معاف کر دو اگر کوئی غلطی ہوئی ہے، پر مجھے بخش دو۔ پر وہ بے رحم بے حس بنا اسے روتے ہوئے دیکھ رہا تھا، اور وہ ہچکیاں بھرتی دھاڑیں مارتی التجائیں کر رہی تھی۔ مجھے کچھ نہیں سننا مولانی، تم میری بنو گی، سن لو اور دماغ میں بٹھا لو، تمہیں مجھ سے نکاح کرنا پڑے گا مولانی۔ وہ ضد سے چیختا کہتا روم سے باہر نکلا، اور تقویٰ روتی نفی میں سر ہلاتی دانیال کو پکارنے لگی کہ آؤ پلیز اپنی بہن کو بچا لو، جس طرح مہکار سے بچایا تھا ایک بار پھر بچا لو، ورنہ وہ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہ رہے گی۔ مسلسل آتی آغا جانی کے نمبر سے کال پر سائم باہر صحن میں چارپائی پر بیٹھا بے چین ہو اٹھا۔ وہ سیف اور جنید کا انتظار کر رہا تھا کہ قاضی کو لے کر آئیں تاکہ سب کچھ اپنے انجام تک پہنچے۔ السلام علیکم۔ تھک ہار کر اس نے اوکے کرتے موبائل کان سے لگایا تو دوسری طرف گرجتی برستی آغا جانی کی آواز گونجی۔ کہاں ہو تم سائم، کہاں رکھا ہے تقویٰ کو؟ اسے واپس اس کے گھر چھوڑو، ورنہ تمہارے آغا کو معلوم پڑ گیا تو تمہارا وہ حال کریں گے کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گے۔ سائم نے چونک کر موبائل کو دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ کون؟ کیسی تقویٰ؟ وہ مسکراہٹ دبا کر حیرت سے گویا ہوا۔ مجھ سے جھوٹ مت بولو، میں جانتی ہوں تم نے اسے اغوا کیا ہے۔ سائم اسے چھوڑا ورنہ بڑے خون خرابے ہوں گے بیٹے، سمجھنے کی کوشش کرو۔ کچھ سوچتے وہ اسے آرام سے سمجھانے لگی۔ پر آپ نے کہا تھا کہ کوئی مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتا، آپ نے وعدہ کیا تھا، یاد کرے۔ اس نے ریلیکس انداز میں پوچھا، جیسے کوئی پر وہ نہ ہو۔ تم کہاں ہو؟ تمہیں میری قسم مجھے بتاؤ ابھی اسی وقت۔ انہوں نے خود سوچا کہ جا کر اسے لے آئیں گی، تبھی پوچھنے لگی، اور آپ کو میری قسم اگر آپ نے اپنے علاوہ کسی کو بتایا، کسی کو ساتھ لائیں، میں آپ کو ایڈریس بتا رہا ہوں، آ جائیں اپنے پوتے کے نکاح میں شرکت کریں۔ کہکا لگاتے اس نے کہا، اور انہیں ایڈریس نوٹ کرواتے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ رونا بند کرو، اب آ رہی ہیں آغا جانی تمہارا دکھ بانٹنے کے لیے۔ وہ روم کے دہلیز پر پاؤں رکھتا بولا تو آغا جانی کے نام پر تقویٰ نے جھٹکے سے سر اٹھایا اور اسے دیکھا۔ ایسے نہ مجھے تم دیکھو، سینے سے لگا لوں گا۔ وہ اس کی سرخ سوجی آنکھوں کو دیکھتا سیٹی کی دھن پر گنگناتا باہر نکل گیا، اور روتی ہوئی تقویٰ نے نفرت سے اس کی پشت کو دیکھتے اپنے سامنے رکھے شادی کے جوڑے کو ہاتھ مار کر نیچے گرایا۔ آغا جانی مجھے ضرور یہاں سے نکالیں گی، وہ سوچتی سکڑی بیٹھی تھی خوف کے حصار میں، اور جب جب دانیال کا سوچتی اس کی آنکھیں بھیگ جاتی۔ باہری دروازے پر بیل ہوئی تو سائم نے اٹھ کر ایک نظر روم کے دروازے کو دیکھتے داخلی دروازہ کھولا، اور سامنے ہی آغا جانی کی گاڑی کے پیچھے سیف جنید کو بھی مولوی کے ساتھ آتے دیکھا۔ اس نے سائیڈ ہو کر سب کو خوش آمدید کہا اپنے نکاح میں۔ کہاں ہے تقویٰ؟ آغا جانی اندر داخل ہوتی سیف جنید پر ایک قہر برساتی نظر ڈال کر سائم سے بولی، آغا جانی؟ تقویٰ آغا جانی کی آواز سن کر روم سے باہر نکلتی دروازے پر کھڑی ہوئی۔ ہائے، تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آئی سائم؟ کیا حال کر دیا ہے بچی کا؟ کچھ تو رحم کرتے، کیوں ایسے ہو گئے ہو؟ آغا جانی بکھری حالت میں روتی ہوئی تقویٰ کو دیکھتی اس کی طرف آئیں، اور دکھ افسوس سے سائم سے ڈوبتے دل سے بولیں، جس پر اس نے سر جھٹکا۔ تم لوگ کیا مراقبے میں چلے گئے مولوی کے ساتھ؟ وہ جنید اور سیف سے بولا کہ دونوں ہڑبڑا کر اندر آئے، اور مولوی کو بھی ساتھ لائے جو صورتحال سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سائم نے دروازہ بند کیا۔ آپ لوگوں کو مجھ پر رحم آیا جو میں تم لوگوں پر کرتا؟ وہ آغا جانی سے لپٹی ہچکیاں بھرتی کانپتی تقویٰ کو دیکھ کر پھر آغا جانی سے مخاطب ہوا کہ وہ ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگی۔ کس بات کا حوالہ دے رہے ہو تم؟ انہوں نے تقویٰ کی پیٹھ سہلاتے پوچھا۔ سائم سرخ آنکھوں سے نظر انداز کر گیا۔ آغا جانی یہاں سے چلیں پلیز، مجھے اپنے بھائی کے پاس چھوڑ دیں، میں نہیں کروں گی یہ نکاح۔ وہ روتی ہوئی بغیر سامنے کھڑے وجود کو دیکھتی بولی، ہاں ہاں چلو، میں تمہیں لینے ہی آئی ہوں۔ اسے اپنے ساتھ لگا کر ایک غصیلی نظر گھورتے سائم پر ڈالی، اور آگے بڑھی کہ وہ اپنے چوڑے جسم کے ساتھ دیوار بن کر دونوں کے سامنے کھڑا ہو گیا۔
میں نے آپ کو اس لیے نہیں بلایا کہ آئیں اور میری ہونے والی بیوی کو اڑا کر لے جائیں، بلکہ اس لیے بلوایا ہے کہ ہم دونوں کی گواہ بنیں اور ہمیں خوش رہنے کی دعائیں دیں تاکہ اگلے سال آپ کو پھر سے دادی بنائیں، آپ کو پر سرداری بنائیں۔ وہ بے باکی کی حدیں پھلانگتا تقویٰ کو سہمنے پر مجبور کر گیا کہ وہ ڈر سے آغا جانی کے پیچھے چھپ گئی۔ چٹاخ! چھوٹے سے گھر کی فضا میں تھپڑ کی تیز آواز گونج اٹھی اور سائم نے کوف سے اپنا گال سہلایا۔ ایک تو آپ دونوں کو بس یہی کام ہے، ایک کو کچھ کہو تو اسے بھی تھپڑ مارنے کے علاوہ کچھ نہیں آتا، اور آپ سے کچھ کہوں تو آپ کا بھی یہی حال۔ حالانکہ آپ کو خوش ہونا چاہیے، اس عمر میں ہر دادی کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ عہدے بڑھاتی جائیں۔ اس کی باتوں پر جہاں جنید اور سیف نے کہکا لگایا تھا، وہیں قاضی بیچارہ پریشان کھڑا تھا کہ اب یہاں سے کیسے نکلے۔ اتنا تو سمجھ گیا تھا کہ زبردستی کا نکاح ہے یہ۔ تم ہٹو پیچھے، میں تمہیں بعد میں دیکھوں گی۔ وہ اسے پیچھے کرتی آگے بڑھی کہ سائم خود پیچھے ہو گیا اور آغا جانی تقویٰ کو لے کر جانے لگی۔ سائم! سیف نے گھبرا کر پکارا۔ اگر آغا جانی چلی جاتی تو ان کی لاش اٹھتی وہاں سے۔ اچھا میں بھی چلتا ہوں۔ مولوی آغا جانی کے پیچھے جانے لگا کہ جنید نے اس کی کلائی پکڑی۔ ابھی پوری فلم تو دیکھیں پھر جائیے گا۔ اسے پکڑ کر چارپائی پر بٹھایا اور دروازے پر پہنچتی آغا جانی کو دیکھنے لگا۔ تقویٰ دھڑکتے دل کے ساتھ سہمی سی آغا جانی سے چپکی جا رہی تھی کہ اچانک ہی سائم نے ان کے باہر نکلنے سے پہلے اس کی کلائی تھامی اور اپنی طرف چیخا اور اپنی طرف کھینچا۔ وہ چیختی سیدھا اس کے سینے سے لگی۔ تقویٰ! آغا جانی گھبرا کر اس افتاد پر مڑی اور تقویٰ کو اپنے پاس بجائے سائم کے حصار میں دیکھ کر گھبرا گئی۔ چھوڑو اسے سائم، کچھ تو اس کی عزت کا خیال کرو۔ کیا ہوگا تمہارے اس عمل کے بعد؟ اس کے بھائی کا کیا ہوگا جو پورا شہر ڈھونڈ رہا ہے؟ اس کے مستقبل کا سوچو۔ آغا جانی بھرائی آواز میں کہتی ہاتھ جوڑ گئیں، جس پر اس نے نظریں پھیر لیں۔ آ جائیں۔ وہ روتی ہوئی مزاحمت کرتی اس کے حصار کو خود کو چھڑوانے کی کوشش کرتی تقویٰ کو لے کر واپس اندر جانے لگا۔ سائم چھوڑو اسے! آغا جانی اپنے پورے جلال سے دھاڑیں اور اندر آئیں۔ اگر اب آپ نے ایک لفظ بھی کہا تو نکاح میں ہونے والے کے بجائے نکاح میں والی ہونے کے بجائے ہماری موت کی گواہ بنے گی۔ وہ دھاڑ کر مڑا اور تقویٰ کی پشت اپنے سینے سے لگائے اس کے گلے میں بازو ڈالتے پسٹل اپنے ماتھے پر رکھی۔ چاروں وہیں ششدر کھڑے رہ گئے اور آغا جانی پھٹی پھٹی آنکھوں سے سائم کو دیکھنے لگیں جس کے سر پر خون سوار تھا۔ پلیز سائیں جانے دیں، میں نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ خوف سے پیلی پڑتی تقویٰ کمزور سی مزاحمت کرنے کی کوشش کرتی بھاری آواز میں التجا کرنے لگی۔ بعد میں باتیں کریں گے سائیں کی جان، اس نے جھک کر سرگوشی میں کہا کہ اس کی ہچکی بلند ہوئی۔ سائم ایسا مت کرو بچی کے ساتھ۔ آغا جانی التجا کرنے لگی کہ اس نے انگلی ٹریگر پر رکھی۔ رکو تم! دل دہلا دینے والا منظر دیکھ کر وہ دھاڑ اٹھیں اور ان کے لہجے میں شکست دیکھ کر جہاں تقویٰ کے جسم سے جان نکلی تھی وہیں وہ فتح مندی سے مسکرا دیا۔ آ جائیں، اپنی معصوم بہو کو سجائیں۔ وہ پسٹل رکھتا روتی ہوئی نفی کرتی تقویٰ کو لے کر واپس اس روم میں آیا اور نیچے سے کپڑے اٹھائے۔ تقویٰ نے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا۔ میں تم سے شادی کروں گی اگر تم میرے بھائی کو بلاؤ گے پلیز۔ وہ پیچھے ہوتی کچھ سوچ کر بولی کہ اس کی بچگانہ بات پر وہ کہکا لگا اٹھا۔ میں سائم ہوں مولانی، سائم زید، یاد رکھنا۔ اس کے گال چھو کر وہ بولا اور کپڑے ہاتھوں میں اٹھا کر اسے تھمائے۔ آغا جانی اس پر ایک غصے بھری نظر ڈال کر اندر آئی جہاں تقویٰ بیڈ پر بیٹھی روتی ہوئے ہاتھوں میں کپڑوں کو دیکھ رہی تھی۔ آغا جانی پلیز آپ ہی دانیال کو کال کریں نا، اسے بلائیں، مجھے بچا لیں، میں نہیں کروں گی ان سے شادی۔ وہ اس کے سامنے بین کر رہی تھی جو اپنے پوتے کے ضد کے سامنے مجبور ہو گئی تھی اور روتی ہوئی اس کے سامنے ہاتھ جوڑ گئی۔ وہ بڑا ضدی ہے تقویٰ، مان جاؤ، میں تمہارے بھائی کو سمجھاؤں گی، مان جاؤ بیٹا۔ انہوں نے روتے ہوئے التجا کی۔ بیٹے کی موت کے بعد اس کی آخری نشانی کو نہیں کھونا چاہتی تھی جو ان کی غفلت سے ہی ایسا ہوا تھا۔ آپ کا مطلب کیا ہے آغا جانی؟ میں کیسے کر لوں نکاح؟ وہ اٹھ کر چیخ پڑی اور آغا جانی خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی رہیں۔ ان کی مسلسل خاموشی پر روتی ہوئی تقویٰ نفی کرتی نیچے بیٹھ گئی۔ میں آپ میں سے کسی کو معاف نہیں کروں گی آغا جانی، آپ بھی اس گناہ میں شامل ہیں، یاد رکھیے گا۔ اس کی دعائی پر آغا جانی منہ پر ہاتھ جمائے سسک اٹھی اور اسے اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا۔ کچھ ہی دیر میں سائم وضو کر کے رومال سر پر باندھتا مولوی صاحب کے سامنے بیٹھا اور انہیں نکاح پڑھانے کا اشارہ کیا۔ پر بیٹا لڑکی، مولوی صاحب نے کچھ کہنا چاہا کہ وہ بیچ میں ہی بول اٹھا۔ لڑکی کا مسئلہ میرا ہے، آپ اپنا کام کریں۔
اس کے سر سپاٹ لہجے پر مولوی نے افسوس بھری نظر ڈالتے نکاح پڑھوانا شروع کیا۔ مبارک ہو میرے یار۔ سیف جنید اس کے سائن کرنے پر گلے لگ گئے اور مبارکباد دی، جس کو وہ مسکراتے قبول کر گیا۔ تقویٰ فاروق ولد فاروق خان، آپ کو سائم زید ولد وہاب زید سے حق مہر 20 لاکھ سکھر رائج الوقت، نکاح قبول ہے۔ مولوی صاحب کی سرسراتی آواز پر گھونگھٹ کے پیچھے آنکھیں صاف کرتی اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی اور وہ پھڑپھڑا بھی نہ سکی جب پاس بیٹھی آغا جانی کا ہاتھ اس کے سر پر آیا۔ یا اللہ، میں آپ کو حاضر و ناظر رکھ کر اس نکاح کو دل سے قبول کرتی ہوں، پر مجھے دنیا میں رسوائی سے بچا لیجیے گا۔ وہ سسکتی دل میں بولی، قبول ہے۔ آخری بار کہتے اس نے کانپتے ہاتھوں پر نکاح پر سائن کیے اور مولوی صاحب اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اٹھ کر باہر نکلے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس نکاح میں رہنے کے بعد وہ حرام کہلائے، تبھی اس نے اللہ کو گواہ رکھ کر مانا تھا اس نکاح کو، پر یہ عہد بھی کیا تھا کہ سائن میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ چلو اب نکلو تم دونوں۔ انہیں چھہاروں پر ٹوٹ پڑتے دیکھ کر وہ ناپسندیدگی سے بولا، یار جا رہے ہیں۔ سیف نے معنی خیزی سے مسکراتے آنکھیں نچا کر 2 چھہارے ساتھ منہ میں ڈالے کہ سائم نے دھپ لگائی، جا پہلے اس مولوی کو چھوڑا، ورنہ جس طرح یہ مجھے گھور رہا ہے لگتا ہے نظروں سے ہی قتل عام کر دے گا۔ اس نے ہنستے کہا تو سیف جنید نے حیرت سے پاس جانے کے لیے تیار کھڑے مولوی صاحب کو غصے بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ دونوں نے دیکھ کر کہکا مارا، رحم خواہ مولوی، ابھی بیچارے کی شادی ہوئی ہے۔ سیف نے آنکھ دبا کر کہا تو سائم معصوم صورت بنا کر سر ہلانے لگا، چلو آؤ چھوڑ آئیں ورنہ ارادے خطرناک ہیں۔ وہ کہتے چھہارے سے مٹھیاں بھر کر جیب میں ڈالتے ہوئے مولوی کو لے کر چلے گئے۔ سائم نے دروازہ بند کر کے ایک نظر روم کے بند دروازے کو دیکھ کر کندھے اچکاتا چارپائی پر لیٹ گیا۔ اس نے ایسا کیوں کیا آغا جانی؟ کیا اس کے دل میں رحم نہیں؟ آغا جانی کے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے اور اسے سہارا دے کر سینے سے لگانے پر وہ روتی ہوئی پوچھنے لگی، کتنا بے رحم تھا، اسے اغوا کر کے زبردستی نکاح کر گیا اپنی ضد پوری کرتے، اور وہ کچھ کر بھی نہ سکتی۔ بیٹا اسے ایسا بنانے والے ہم ہی ہیں۔ آغا جانی اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی بولی تو تقویٰ حیرت سے نظریں اٹھائیں کہ وہ نظریں چرا گئیں۔ سچ کہہ رہی ہوں، ہم سب کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، صرف ایک تمہارے ساتھ اور ایک اس کے ساتھ ناانصافی کر گئے۔ آغا جانی شرمندہ سی بولی تو تقویٰ الجھ گئی، کیا وہ ایسا تھا کہ اپنے ساتھ ناانصافی ہونے دے؟ اس کے ساتھ کیسی ناانصافی ہوئی؟ اور آغا جانی، اگر یہ میر وہاب سائیں کا بیٹا ہے سائم، تو یہ حویلی میں کیوں نہیں تھا؟ اور یہ رضا سائی جیسا اخلاق تمیز رحم والا کیوں نہیں؟ وہ اٹھ بیٹھی اور ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے چہرہ صاف کیا۔ بیٹا جس طرح ہم زمین پر قدم رکھ کر چلنا شروع کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ہماری ہمت بندھانے کے لیے، ہمیں سہارا دینے کے لیے ہماری انگلی تھام کر چلنا سکھاتا ہے، تاکہ ہم گر نہ سکیں اور اپنے قدموں پر کھڑے ہو کر خود چلنا سیکھیں۔ پر اس کے برعکس جب کوئی چلنا سیکھ رہا ہو اور اسے گرتے اٹھتے سنبھالنے والا، انگلی تھام کر چلانے والا نہ ہو تو وہ کہاں کھڑا ہو سکتا ہے؟ لڑکھڑا کر گر جاتا ہے۔ کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوتا اور وہ منہ کے بل کبھی پیٹھ بل گر جاتا ہے، پر اس کی رہنمائی کے لیے کوئی نہ ہو تو اسے ایسی کوششیں کرتے بھی ڈر لگتا ہے، اور وہ کوئی دوسرا سہارا ڈھونڈنے لگتا ہے پر ملتا نہیں، تب بے بس ہو کر چھوڑ دیتا ہے کوشش۔ ویسے ہی میرا پوتا تھا سائم، ایک معصوم گلاب، جس کی جب کچھ سیکھنے کی عمر تھی تو اس کے لیے کوئی نہیں آیا۔ وہ بے سہارا، بے بس، دوسروں کے رحم کرم پر پڑا تھا، اور وہ سب اس کے معصوم دماغ میں زہر انڈیلتے رہے کہ اسے اچھائی کے بجائے برائی کی طرف دھکیل دیا۔ جس نے اپنی چھوٹی سی عمر میں ایسی قیامتیں دیکھیں کہ اللہ نہ کرے کوئی دوسرا بچہ ایسی درندگی کا شکار ہو۔ انہوں نے روتے ہوئے کہا تو تقویٰ درندگی لفظ پر دہل کر انہیں دیکھنے لگی۔ کیا مطلب درندگی؟ آغا جانی نے اس کی کپ کپاتی آواز کو سنا اور سر اٹھایا، پھر اسے ساری حقیقت بتاتی گئی کہ تقویٰ منہ کھولے سننے لگی کہ کیا ان امیروں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے؟ میرے بیٹے وہاب کے جانے کے بعد مجھے ایسا صدمہ لگا کہ میں دنیا جہاں سے غافل بستر پر پڑی رہی اور وہ الگ اپنے جوان بیٹے کی موت پر ٹوٹ گئے۔ اس سب کے دوران ہم نے کبھی اپنے بیٹے کی نشانی کو یاد نہ کیا، کیونکہ جب سے وہ پیدا ہوا تھا کبھی حویلی آیا ہی نہیں تھا، نہ اس کی ماں ہمارے پاس اسے چھوڑتی تھی۔ یہاں سے کوئی شہر جاتا تو اس سے مل آتا اور وہاں آ کر ڈھیر ساری تعریفیں اس کی کرتا کہ بیٹا نہیں شہزادہ ہے میر وہاب کا۔ ہم اپنے غم میں تھے اور وہاں وہ ملازموں کے رحم پر پڑا تھا۔ ماں اپنے دوسرے شوہر کی سنگت میں سب کچھ بھلا بیٹھی تھی، اور صبح جب اٹھتی تو ناشتہ یا کھانا لیٹ ہونے پر ملازموں کو ڈانٹتی، جس کا بدلہ وہ اس کے جانے کے بعد سائم سے لیتے، اسے بری طرح مارتے پیٹتے کہ وہ انسانوں کی پرچھائی سے بھی ڈرنے لگا تھا۔
اس کی ماں کو کوئی خبر نہیں تھی کہ اس کے پیچھے اس کے بیٹے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور وہ کرتی بھی کیوں۔ وہ تو اس کے ناپسندیدہ شخص کی اولاد تھا جو جیے یا مرے اس کی بلا سے۔ ملازم اس سے ہانیہ کی غلط غلیظ باتیں سناتے اس کے معصوم ذہن میں غلیظیں باتیں ڈالنے لگے کہ ان شیطانوں کو کھیلنے کے لیے کھلونا مل گیا تھا۔ ایک دن اس سے زیادتی کرنے کی کوشش کی گئی اور وہ میرا معصوم پوتا بمشکل اپنی جان بچا کر ملازم کے سر پر جگ مار کر گھر سے بھاگ نکلا۔ رات کا وقت تھا، صرف ایک ہی ملازم تھا گھر میں، نہ لانتی ہانیہ تھی نہ ہی وہاج مردود۔ وہ بھاگتا گارڈ کے پاس گیا اور اس سے مدد مانگنے لگا، پر اس کے سر پر بھی شیطان سوار تھا اور دونوں نے اس معصوم بچے کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا اور اسے وہیں کوارٹر میں چھوڑ کر دونوں فرار ہو گئے۔ اللہ پوچھے ان سے ان درندوں کو دیکھتے انہیں بدتر موت دے۔ وہ ڈائیں جب اپنے یار کے ساتھ واپس لوٹی تو ملازموں کے سائم کے ناموجودگی کا بتانے پر ہوش میں آئی اور اسے ڈھونڈنے لگی۔ 2 دن بعد انہیں وہ بری حالت میں بے ہوش کوارٹر سے ملا اور وہ روتی لانتی اسے ہاسپٹل لے گئی، جہاں اس کے ہم سے چھپ کر علاج کروایا۔ ہمیں بھی جب ہوش آیا تو اس سے پوچھا، جس پر اس نے کہا کہ اسے بورڈ بھیج دیا ہے، اور ہم یہ سوچ کر خاموش ہو گئے کہ اس کی کوکھ ہے، اس کے جیسا بنے گا۔ یہ نہیں سوچا کہ ہمارے بیٹے کی نشانی ہے، اس کا خون ہے۔ ہم نے صرف اسے اس کی ماں کا بیٹا سمجھا، کبھی اس کی خیریت یا خبر لینے کی کوشش نہ کی، اور جب ہوش آیا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل چکا تھا کہ نہ اسے اس کے دادا سنبھال سکے نہ ہی دادی۔ وہ سنتا سب کی تھا، کرتا وہی تھا جو اس کے دماغ میں گونجتی، وہ باتیں اسے کہتی جو اس کے باپ کی محبت کے بدلے میں ملی موت۔ آغا جانی کہہ کر اس اذیت بھرے ماضی سے نکلنے کے لیے گہرے سانس پڑنے لگی اور خاموشی سے سانسیں روکے سنتی تقویٰ کے لیے اپنا دوسرا سانس لینا محال ہو گیا۔ تو اس میں میرا کہاں قصور ہے جس کی مجھے یہ سزا ملی ہے؟ آپ نے کہا کہ آپ سے پہلے بھی ناانصافی ہوئی ہے، تو آپ اسے سدھارنے کے بجائے پھر میرے ساتھ کر گئیں۔ اسے اس راہ پر دھکیلنے والی اس کی ماں تھی، میں تو نہیں۔ پھر اس کے ظلم کا نشانہ میں کیوں؟ کیا ایک عورت ایسی نکلی سب ایسی ہیں؟ اگر ایسی ہیں تو وہ لڑکیاں جو آج اپنے ماں باپ کی عزت کے لیے اپنے شوہر کے ظلم ستم سہ رہی ہیں، وہ کون ہے آغا جانی؟ یہ کیوں سے نہیں دکھ رہا جو اپنے شوہر کے ایک چھت تلے سالوں پرانے کپڑوں میں خود کو ڈھانپی بیٹھی ہیں، ان کی راہ دیکھتی ہیں، اور جب وہ گھر سے باہر جاتا ہے تو پیچھے وہ خود کو اپنے شوہر کی امانت سمجھ کر، اس کی عزت بن کر خود کو بری نظر سے بچائے بیٹھی ہوتی ہیں۔ وہ آپ سے یا بیگم صاحبہ ثانیہ بیگم بھی کچھ نہیں سیکھا کہ کیسے آپ اپنے شوہر کی عزت سمجھ کر 4 دیواروں کے پیچھے خود ان کی امانت سمجھ کر غیر مرد سے چھپاتی ہیں؟ کیوں یہ نہیں دکھا اسے؟ وہ ان کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھ رہی تھی کہ آغا جانی نے سر ہلایا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، اسے سیکھنا چاہیے تھا، اسے دیکھنا چاہیے تھا کہ صرف برائی نہیں اچھا بھی ہے۔ پر تم ایک بات جانتی ہو، برائی خود غالب آ جاتی ہے اور اچھائی ہمیں خود پر غالب کرنی پڑتی ہے۔ اگر اس کے پہلے قدم کو ہی جس کی طرف اس نے پیش قدمی کی تھی اسے ٹھکرا دیا جاتا، اسے 2 لگا کر بتا دیا جاتا کہ وہ جس طرح کی سمجھ رہا ہے ویسی نہیں، صرف برائی نہیں اچھائی بھی ہے، تو یہاں وہ اس دلدل میں نہ اترتا۔ اس نے جس طرف پیش قدمی کی اسے سراہا گیا، اس کی حوصلہ افزائی کی گئی، تو بیٹا یہی حال ہوتا ہے اس انسان کا جس طرح اس وقت میرے پوتے کا ہے۔ اور رہا تمہارا قصور کیا ہے، تو تمہارا قصور نہیں میری جان، تمہاری اچھائی سے جب وہ ٹکرایا تو تمہارے گریز، پاکیزگی، حیا نے اس کے قدم جکڑ لیے، اسے تمہاری طرف بڑھنے نہ دیا گیا، تو اس کی برائی لڑنے لگی تمہاری اچھائی سے۔ اور کہتے ہیں برائی یہی خواہش کر کے اچھائی سے لڑتی ہے کہ وہ اس پر فتح مندی حاصل کر لے گی، اچھائی کو ہرا دے گی، اور تب تک مقابلہ کرتی ہے جب تک اس سے منہ کی نہیں کھاتی۔ یہی ہو رہا ہے، وہ تم سے لڑ رہا ہے، تمہاری اچھائی کو آزمانا چاہتا ہے کہ تم بھی اس کی ماں کی طرح نکلو گی۔ جب اس نے تمہاری طرف پیش قدمی کی تو تم نے اسے ٹھکرا دیا، اور تمہاری پاکیزگی کو دیکھ کر وہ تمہارے پیچھے پڑ گیا۔ تم نے جب اس کے پیسوں کی آفر بھی ٹھکرا دی تو اس نے یہی نکاح والا راستہ اپنایا، پر کسی نے اس کا ساتھ نہ دیا اور اس نے مجبور ہو کر تم پر جبر کی، تم سے زبردستی نکاح کیا اور اس گناہ میں مجھے بھی شامل کر دیا۔ انہوں نے کہہ کر نظریں چرائی اور تقویٰ کے منہ سے الفاظ چھین لیے گئے کہ اب وہ اس اچھائی برائی پر کیا دلیل دے۔ ہاں یہ تو سچ تھا کہ برائی مقابلہ کرتی ہے اچھائی سے اور جیت ہمیشہ اچھائی کی ہوتی ہے، تو کیا اس کے رب نے اسے مقابلہ کرنے کے لیے چنا تھا؟ اس کی اچھائی اپنے رب کو پسند آئی تھی تبھی تو اسے چنا گیا تھا، پر کیا وہ اس سے لڑ پائے گی جس میں ہر برائی ہے؟ کیوں نہیں لڑ سکے گی؟ ایک عورت میں بہت طاقت ہوتی ہے، وہ چاہے تو مرد کو گمراہ کرے، چاہے اجالوں میں لائے، اسے بتائے اچھائی برائی پر غالب ہے۔ اور سائم، میں تمہیں احساس دلاؤں گی کہ تم جو کر رہے ہو وہ کیا ہے اور کتنا غلط ہے۔ وہ اپنے دل میں عہد کرنے لگی،
اگر دونوں مراقبے سے باہر آ گئی ہوں تو کچھ اس نئے نویلے دلہے کا بھی خیال کر لو اور آغا جانی جائیں وہاں سنبھالے اپنے کیے کا انجام۔ وہ سب کچھ آغا جانے پر الٹ چکا تھا اور خود ہاتھ صاف کرتا اب اس مولانی کے انتظار میں تھا۔ مجھے معاف کر دو تقویٰ، میں تمہیں یہاں سے لینے آئی تھی پر… وہ کہتی شرمندگی اور احساس گناہ سے آنکھیں نہیں اٹھا رہی تھی۔ تقویٰ نے کچھ نہیں کہا تو آغا جانی خاموش نظر اسے دیکھتی اپنی کلائیوں سے خاندانی سونے کے کڑے اتار کر اس کی کلائیوں میں پہنا گئی۔ مطلبی خود غرض سمجھ کر کچھ بھی کہہ دینا مجھے، میں برا نہیں مانوں گی۔ اس کا ماتھا چومتی وہ دروازہ کھول کر باہر نکلی تو سامنے ہی صحن میں پڑی چارپائی پر پڑے سائم کو دیکھا اور منہ پھیرتی وہاں سے نکل گئی۔ گاڑی میں بیٹھتے اس نے ڈرائیور کو چلنے کا حکم دیا، جس پر وہ سر کو خم دیتا گاڑی سٹارٹ کرتا ایک نظر دروازے پر کھڑے چھوٹے سائیں پر ڈالتا چلا گیا۔ سائم نے مسکرا کر دروازہ بند کیا اور اپنے قدم روم کی طرف اٹھائے جہاں اسے بتانا تھا کہ اب بتاؤ، تم جیسی لڑکیاں تو مجھ پر تھوکنا بھی گوارا نہیں کرتی تھیں، اب اس کے نکاح میں آ کر تم کیسا محسوس کر رہی ہو؟ وہ اس کے روم کے سامنے پہنچا تھا کہ اسے احساس ہوا اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، اور ایک نظر روم کے بند دروازے پر ڈال کر وہاں سے نکلا۔ باہر کچھ دور ہی آبادی تھی۔ وہ ایک چھوٹے ریسٹورنٹ سے کھانا پیک کروا کر واپس آیا۔ دروازہ بند کرتے وہ کچن میں آیا اور وہاں رکھے کچھ برتنوں کو پانی سے صاف کر کے انہیں پھونک مار کر ان میں کھانا نکالنے لگا۔ دروازہ کھولو مولانی۔ ہاتھ میں ٹرے تھامے وہ دروازے کھولنے کی کوشش کرنے لگا پر وہ اندر سے بند تھا، جسے دیکھ کر وہ تقویٰ سے بولا۔ بیڈ پر بیٹھی سکڑی سمٹی تقویٰ اس کی آواز پر مزید خوفزدہ ہو گئی۔ نہیں، وہ بھرائی آواز میں بولی کہ سائم کے چہرے پر مسکراہٹ رنگی۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر دوسری کیز نکالی اور اس سے دروازہ کھولا۔ اندر داخل ہو کر بیڈ پر بیٹھی تقویٰ پر ایک شرارت بھری نظر ڈالی۔ او سوری، شاید تم نے نہیں کہا تھا، پر میں کیا کرتا مولانی، تمہارا دیدار کرنے کے لیے آنا ہی پڑا کہ دیکھوں اپنی دلہن کا کیا حال ہے۔ وہ کہتا چل کر اس کے پاس آیا اور تقویٰ کے سامنے ٹرے رکھی، اور تقویٰ تو حواس باختہ سی اسے اندر داخل دیکھ کر پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ مجھے گھر چھوڑ دو، اب اور کیا باقی ہے؟ وہ چلائی۔ سائم ریلیکس سا اس کے سامنے شوز اتارتا بیٹھا۔ رات کو بتاؤں گا ابھی کیا باقی ہے مولانی، اس وقت کھانا کھاؤ۔ اس نے نوالا بنا کر اس کے چہرے کو دیکھتے اپنے منہ میں ڈالا۔ کھاؤ، بہت زبردست ہے۔ اس نے دوسرا نوالا بنا کر اس کے منہ کی جانب کیا تو تقویٰ نے نفرت سے اپنا چہرہ پیچھے کر لیا۔ دور رہیں، مجھے نہیں کھانا۔ اس کا ہاتھ جھٹکتی وہ بولی، آنکھوں میں نفرت سے چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ تم ایسے ماننے والی نہیں۔ وہ اس کا منہ تھوڑی سے پکڑ کر اس کی مزاحمت کو نظر انداز کرتا اس کے منہ میں نوالا ڈال چکا تھا۔ کھاؤ اب، اس نے روتی ہوئی تقویٰ کو غصے سے کہا، جس پر وہ آنسو صاف کرتی اپنے کانپتے ہاتھوں سے نوالے بنا کر کھانے لگی۔ اس سے میں سمجھ گیا کہ تم سے ہر بات زبردستی میں بنانی پڑے گی، کیوں؟ پانی کا گلاس منہ سے لگاتے پوچھا، پر تقویٰ نے کوئی جواب نہ دیا۔ کچھ نوالے لے کر وہ پیچھے ہٹ گئی۔ بس اتنا سا؟ سائم نے اسے پیچھے ہوتے دیکھ کر کہا۔ وہ خاموش نظر ڈال کر رہ گئی۔ کھاؤ، اس بار وہ روب سے بولا کہ اس کے گلے میں ہچکی دب گئی۔ اب بھوک نہیں ہے۔ گھٹنوں میں منہ چھپا کر وہ بولی تو سائم خاموش نظر ڈال کر وہاں سے ٹرے اٹھائے چلا گیا۔ تم تیار نہیں ہوئی؟ میں نے تو سنا ہے فرسٹ نائٹ ہر لڑکی سج کر اپنے مزاجی خدا کا انتظار کرتی ہے، پر تمہیں تو دیکھ کر لگ رہا ہے جیسے تمہارا شوہر مر گیا ہو۔ وہ اس کے پاس آ کر لیٹتا اس کی پشت دیکھتا بولا، ایسا ہی ہے۔ وہ بھرائی آواز میں غرائی تو روم کی فضا میں سائم کا جاندار کہکا پڑا۔ اچھا آؤ تمہیں احساس دلاؤں، تمہارا شوہر ابھی زندہ ہے۔ وہ اس سے بازو سے پکڑ کر کھینچ چکا تھا اور وہ جھٹکے سے اس کے سینے پر آ گری۔ چھوڑو مجھے۔ اپنی کمر پر اس کی گرفت سخت دیکھ کر وہ مزاحمت کرنے لگی، جس پر سائم محفوظ ہوتا اس کے چہرے سے اسکارف اتار چکا تھا۔ تمہارے بال تو تمہاری آنکھیں بہت خوبصورت ہیں مولانی۔ اس کی چوٹی کے بل کو کھولتے وہ ان میں انگلیاں پھنسا کر بولا کہ وہ اس کے لمس پر سسک اٹھی۔ چھوڑیں سائیں پلیز۔ اس کے لمس پر مچلتی تقویٰ اس کے حصار سے نکلتی بیڈ سے اتر کر دور کھڑی ہو گئی۔ سائم نے مسکرا کر اس کے نازک سراپے کو دیکھا، جس کے کالے بار کسی ریشم کی طرح سامنے آ گرے تھے۔ سائیں کی جان، ابھی چھوڑ رہا ہوں پر رات کو نہیں۔ گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا اور اس کی روح کو کپ کپانے پر چھوڑ کر کروٹ بدل کر اپنے منہ پر تکیہ رکھ لیا۔ بھاگنے کی کوشش مت کرنا، باہر مجھ سے بھی برے انسان بیٹھے ہیں۔ نیند سے بھاری آواز میں وہ تکیے کے نیچے سے بولا کہ تقویٰ نے اسے دیکھا اور آہستہ سے قدم اٹھاتی باہر آئی۔ آپ سے برا کوئی نہیں ہو سکتا سائم، بہت برے ہیں آپ۔ وہ بے بسی سے باہری دروازے کو بند دیکھ کر صحن میں چارپائی پر بیٹھتی روتی ہوئی بولی۔
اسے ابھی بھی خود پر اس کی گرم سانسیں اور شدت بھرا لمس محسوس ہو رہا تھا جس پر وہ سمٹتی اپنے گر بازوؤں کا حصار بنا گئی۔ پتہ نہیں وہ رات میں اس کے ساتھ کون سا حشر کرے گا، یہ سوچ سوچ کر اس کی جان ہوا ہو رہی تھی، پر وہ جانتی تھی اپنا حق وہ لے کر رہے گا، زور یا زبردستی سے یہی غم ڈر اسے کھائے جا رہا تھا۔ حویلی آ کر آغا جانی غمزدہ سی اپنے روم میں بند ہو گئیں کہ ثانیہ بیگم کے بار بار پوچھنے پر بھی انہوں نے کوئی جواب نہ دیا اور اس سے کہہ دیا مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ وہ جس طرح ٹوٹی ہوئی تقویٰ کو چھوڑ کر آئی تھی ان کا دل غم سے پھٹا جا رہا تھا۔ وہ کیسے کسی ماں کی کوکھ کے ساتھ ایسا کر سکتی ہیں، کیسے کسی یتیم کے ساتھ اتنا برا کر سکتی ہیں؟ یہ کیا کروا دیا تھا ان کے پوتے نے ان کے ہاتھوں کہ وہ اس بیچاری لڑکی کو بے بس کر کے آ گئی تھیں، اس کے ہاتھ پیر باندھ کر اسے اپنے پوتے کے حوالے کر آئی تھیں۔ دانیال کی آتی مسلسل کالوں نے انہیں سوچوں پچھتاووں ملال سے نکالا۔ آغا جانی کہاں ہے میری بہن؟ اس کی کوئی خبر ملی؟ اور کہاں ہے وہ صائم؟ میں اسے چیر کر 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دوں گا، مجھے بتائیں کہاں ہے وہ؟ آغا جانی کی کال اوکے کر کے کان سے لگانے پر دوسری طرف بے چین اضطرابی حالت میں بپھرا شیر دانیال غرا اٹھا۔ تم سے کچھ کہنا ہے، انہوں نے آنسو صاف کرتے دانیال سے کہا کہ وہ ٹھٹک کر رکا اور موبائل کو گھورنے لگا۔ اسے خطرے کی گھنٹیاں بجتی سنائی دینے لگی۔ بتائیں، سہمتے دل سے کہتے اس نوجوان بھرپور مرد کی حالت بھی کسی معصوم سے بچے کی طرح ہو گئی تھی۔ میں نے تقویٰ اور صائم کا نکاح کروا دیا ہے، انہوں نے یہ کہہ کر گہرا سانس بھرا اور دوسری طرف دانیال سناٹوں کے زد میں آ گیا۔ اس کے سر پر ساتوں آسمان ٹوٹ پڑے اور وہ جیسے ان کے نیچے دب گیا ہو۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہکلاتے اس نے پوچھا تو اس کی حالت پر آغا جانی رو پڑی۔ معاف کر دو دانیال، میں نے یہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر لیا ہے، انہوں نے روتے ہوئے کہا۔ کیا سوچ کر لیا ہے؟ وہ دھاڑ اٹھا کے کچن میں بیٹھی عائشہ اندر تک کانپ کر رہ گئی۔ دانیال میرے بچے مجھے معاف کر دو، انہوں نے روتے ہوئے ندامت سے التجا کی، پر وہ دوسری طرف اپنے حواسوں میں ہوتا تو بتاتا۔ کہاں انصاف کرنے والا میر وجاہت حسن؟ اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ ابھی صائم اس کے سامنے ہوتا تو وہ اسے 1000 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتا۔ انہیں نہیں معلوم دانیال، آغا جانی گھبراتی دروازے کی طرف دیکھتی گویا ہوئی۔ اوہ، تو یہ تم دونوں پوتے دادی کا کھیل تھا؟ میری بہن نے انکار کیا تو تم جاگیردار لوگوں نے انا کا مسئلہ بنا کر اسے اٹھوا لیا اور اسے زبردستی اپنے پوتے کا نکاح کروا کر اب مجھ سے معافی کی التجائیں کر رہی ہیں۔ بتائیں کہاں ہے آپ کا پوتا؟ اسے میں بتاؤں گا کہ اغوا کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یہاں وہاں چکر لگاتے وہ غصے سے آپے سے باہر ہو رہا تھا۔ بیٹے معاف کر دو دانیال، ہم اس کا نکاح اچھے سے کروا دیتے سب کے سامنے، اسے بخش دو۔ آغا جانی کا دل کر رہا تھا جائیں اور اس کے پاؤں میں گر جائیں۔ آپ نہ بتائیں، میں خود پتہ لگاتا ہوں، پھاڑ میں گئی بدنامی، اس نے کہہ کر کال ڈسکنیکٹ کر دی اور روم میں یہاں سے وہاں چکر کاٹنے لگا۔ تو یہ حقیقت تھی، وہ صائم زید میری بہن کو اغوا کر گیا تھا اور اب معافیاں مانگی جا رہی ہیں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا جائے اور حویلی کو ہی آگ لگا دے۔ کل سے بھوکا پیاسا وہ اپنی بہن کو ڈھونڈ رہا تھا، نہ اپنا ہوش تھا، نہ گھر میں موجود اس خاموش وجود کا کہ کچھ کھا بھی رہی ہے کہ اسی طرح ہی پڑی ہے۔ ہارون کو جب معلوم ہوا تو وہ اس سے کافی بار ملنے کی کوشش کر چکا تھا اور بار بار کال کر رہا تھا، پر اسے کسی بات کا خیال نہیں تھا، صرف اپنی معصوم بہن کا چہرہ سامنے گھوم رہا تھا کہ سوچتے سوچتے وہ پاگل ہو رہا تھا، اور جن سے امید تھی کہ وہ ساتھ دیں گے وہی قصوروار نکلے۔ وہ بے آواز روتا ہوا ہاتھوں میں سر تھام کر بیٹھ گیا۔ پتہ نہیں کیسی حالت ہوگی اس کی بہن کی۔ گاڑی کی چابی اٹھاتا وہ واپس گھر سے نکلا۔ کہاں ہو، دروازہ بند کر لو لڑکی، اس کی آواز پر اپنا بھیگا چہرہ صاف کرتی عائشہ دوپٹہ سر پر ٹھیک کرتی کچن سے باہر نکلی اور آہستہ سے دروازہ بند کرنے لگی۔ تب تک وہ وہاں سے نکل چکا تھا۔ ہیلو، لیلا کی پریشان آواز اسپیکر سے گونجی۔ مسز ہانیہ مسکرا دی۔ کیا ہوا لیلا، تم ٹھیک ہو میری جان؟ مسز ہانیہ نے پریشانی سے پوچھا۔ آنٹی صائم کہاں ہے؟ وہ میری کالز کیوں نہیں اٹینڈ کر رہا؟ آپ اس سے کہیں وہ مجھے کال کرے، مجھے اس سے بہت باتیں کرنی ہے۔ وہ میرے ساتھ شاپنگ پر بھی نہیں چلا، میں بہت ناراض ہوں اس سے۔ لیلا ناراضگی سے شکوے کرنے لگی تو مسز ہانیہ ہنس پڑی۔ ارے بس بس میری جان، اتنی شکایتیں میرے بیٹے سے، پہلے اس کی طرف سے دیے گئے پیغام کو تو سن لو۔ وہ مسکراتی شرارت سے بولی کہ لیلا کھلکھلا کر ہنسی۔ کیسا پیغام آنٹی؟ اس نے دلچسپی سے پوچھا۔ یہی کہ وہ اپنے دوست کے ساتھ شہر سے باہر جا رہا ہے اپنے دوسرے دوستوں کو انوائٹ کرنے اور تمہارے لیے سرپرائز لانے۔ انہوں نے مسکرا کر کہا کہ لیلا مسکرائی۔ اوہ میں سمجھی شاید وہ مجھ سے ناراض ہے، چلو پھر کل رات کو ملتے ہیں، بائے۔
خوشی سے جھومتے وہ کال ڈسکنیکٹ کر گئی بغیر مسز ہانیہ کی سنے، اور وہ موبائل کو دیکھتی کندھے اچکا گئی۔ وہ روتے روتے وہیں چارپائی پر سو گئی تھی کہ سائم کی جب آنکھ کھولی وہ اسے روم میں دیکھنے لگا، پر اس کی ناموجودگی پر گھبرا کر اٹھا۔ مولانی، وہ پکارتا باہر نکلا، پر وہیں دہلیز پر ٹھٹک کر رک گیا۔ سامنے ہی وہ لان کے گلابی سوٹ میں کھلے گھنے بال خود پر پھیلائے سو رہی تھی۔ سائم اس پر مسکراتی نظر ڈال کر واپس روم میں چلا گیا اور کچھ دیر بعد فریش ہو کر نکلا۔ رات کے کالے سائے آسمان پر چھا گئے تھے، آس پاس سے عشاء کی اذانیں سنائی دینے لگی۔ سائم نے حیرت سے اسے دیکھا اور پھر سر جھٹک دیا۔ وہ دوپہر کا بچا ہوا کھانا گرم کرنے لگا کہ اس کے ہاتھ سے پلیٹ چھوٹ کر نیچے گری اور تقویٰ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، جیسے سائم اس پر حملہ آور ہو گیا۔ پر اپنے آس پاس کسی کو نہ پا کر وہ سکون کا سانس بھر گئی اور دوپٹے کے لیے اندر بھاگی۔ مجھے وضو کرنا ہے، ہاتھ مروڑتی وہ کچن سے کچھ دور فاصلے پر کھڑی ہوتی بولی۔ سائم اس کے اس قدر گریز پر ہنس پڑا۔ آ جاؤ یہاں سے پانی لے لو۔ اس نے واش بیسن کی طرف اشارہ کیا تو اس نے لب کچل کر وہاں سے گزر کر اندر جانے کے فاصلے کو دیکھا۔ آ جاؤ، اس کاموں میں شیطان کا بھائی ثابت نہیں ہوں گا، اس نے کہتے اس کے لیے راستہ چھوڑا تو وہ غصے بھری نظر ڈال کر آہستہ سے قدم اٹھاتی اندر آئی اور سانس روک کے اس کے قریب سے گزر کر پانی برتن میں لینے لگی، اور لے کر جیسے آئی تھی ویسے ہی باہر نکل گئی۔ وضو کر کے وہ روم میں آئی اور جائے نماز ڈھونڈنے لگی۔ یہاں سائم کی آواز پر وہ مڑی اور اپنے پیچھے اسے کھڑا دیکھ کر حیرت ہونے لگی، بھلا اسے جائے نماز کا بھی پتہ ہے۔ وہ اس کے سوالوں پر ہنس پڑا۔ برا ہوں پر تھوڑا بہت مسلمان بھی ہوں، وہ اس کی گال تھپ تھپا کر کہتا وہاں سے چلا گیا تو وہ اس کی پشت دیکھتی سر جھٹا کر اللہ کے سامنے حاضری دینے لگی۔ اس نے نماز پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور وہ چارپائی پر کھانا لگاتا بیڈ پر بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا۔ بولو یا اللہ، اس برے انسان کو ایسی بری سزا دینا کہ میرے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے۔ اس کے خاموش لب اور خاموش بہتے آنسو دیکھ کر وہ تلخی سے بولا اور وہاں سے اٹھ کر چلا گیا کہ تقویٰ خاموش اس کی پشت دیکھنے لگی۔ تمہاری سب سے بری سزا یہی ہوگی سائم زیدی کہ اللہ تمہیں تمہارے گناہوں کا احساس دلائے۔ اس نے سوچتے اپنے بھائی کو یاد کرتی اس کی خیریت کی دعائیں کرنے لگی کہ پتہ نہیں اس کا کیا حال ہوگا۔ ہاں جاؤ مولانی، بہت بھوک لگی ہے۔ جب کافی دیر بعد انتظار کرنے کے بعد بھی تقویٰ نہ آئی تو روم میں آتا اسے بیڈ پر بیٹھا دیکھ کر ہاتھ پکڑتا لے جانے لگا۔ مجھے نہیں کھانا، چھوڑو مجھے۔ وہ اپنی کلائی اس کی گرفت سے آزاد کروانے لگی پر ناکام۔ کھانا تو پڑے گا۔ اس نے زبردستی پھر سے اسے کھانا لگایا اور وہ سخت مزاحمت کے بعد بھی ہار گئی۔ کھانا کھا کر وہ برتن اٹھا کر کچن میں چلا گیا اور تقویٰ کو گھبراہٹ ہونے لگی۔ وہ کچھ نہیں کر رہی تھی، کوئی مزاحمت نہیں کر رہی تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا وہ کمزور لڑکی ہار جائے گی اس کے سامنے۔ تبھی خاموش چارپائی پر بیٹھ گئی۔ سائم کچن سے مسکراتا نکلا اور اسے سر جھکائے چارپائی پر بیٹھا دیکھ کر اس کے سر پر کھڑا ہو گیا۔ تقویٰ کانپ کر رہ گئی جب اس نے اس کی کلائی تھامی۔ شوہر کے حقوق سے تو واقف ہو مولانی؟ اس نے اپنے سامنے کھڑا کرتے سائم نے اس کے سر سے اسکارف اتار کر چارپائی پر پھینکا اور جھک کر اس کے کان میں گویا ہوا کہ تقویٰ آنکھیں میچتی لب آپس میں پیوست کر گئی۔ اگر نہیں واقف تو چلو آج تمہیں اس پر تعلیم دیتے ہیں۔ وہ اسے باہوں میں اٹھا کر اس کے پسینے سے بھیگی چہرے کو دیکھتا روم میں لایا اور اسے بیڈ پر لٹایا۔ وحشی کا مطلب جانتی ہو؟ اس کے پاس لیٹ کر سائم نے اس کے بالوں کو چہرے سے پیچھے کرتے گال سہلاتے پوچھا۔ پلیز؟ وہ خوفزدہ ہو کر بولی اور اس سے فاصلہ قائم کرنے لگی کہ بروقت سائم نے اس کی کوشش کو ناکام کرتے اس کی کمر کو جکڑ لیا۔ ارے تم تو ڈر گئی، میں تو تم سے مطلب پوچھ رہا تھا کیونکہ مجھے کسی نے کہا تھا وحشی۔ اب میں وحشی ہوں یا اس محترمہ کو وحشی کا معلوم نہیں تھا، معاملہ میرے سمجھ سے باہر تھا، تم بتاؤ۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتا مسکراہٹ دبا کر بولا کہ تقویٰ خوف سے نفی کرنے لگی۔ اچھا چھوڑو اسے، تمہیں بھی نہیں معلوم؟ وہ اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپاتا اس کے اوپر جھک گیا اور وہ بے بس سی اس کے حصار میں پڑی رہی۔ کسی نے مجھے یہ بھی کہا تھا کہ وہ مجھ پر تھوکنا پسند نہیں کرتی۔ اس کے لبوں پر انگوٹھا پھیرتے وہ خمار آلود نظروں سے اسے دیکھنے لگا اور تقویٰ کی حالت اس کی جسارتوں پر سرکٹے کبوتر کی جیسی ہو گئی تھی کہ اس میں اتنی ہمت نہیں بچی تھی کہ کہہ دے ہاں یہ سچ ہے، اگر تم زبردستی نہ کرتے تو ساری زندگی وہ لڑکی تم پر تھوکتی بھی نہ۔ پر وہ کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی۔ تمہیں معلوم ہے تمہیں 20 لاکھ روپے میں لیا ہے میں نے؟ وہ اس کا چہرہ اپنے لبوں سے چھوتا اسے سسکنے پر مجبور کر گیا تھا۔ تمہارا بہت برا انجام ہوگا سائم۔ آخر لفظ بس یہی کہہ پائی تھی اور پھر اس کے رحم و کرم پر خود کو چھوڑ دیا۔
کل رات کو اسے لے کر پارٹی میں جانا تھا اور آج وہ اس کے اور اپنے بیچ ساری دوریاں ختم کرنا چاہتا تھا، اور تقویٰ کی سپردگی پر وہ اسے باہوں میں بھیجتا اس کے کانوں میں سرگوشیاں کرنے لگا۔ فجر کی اذانوں پر اس کی آنکھ کھلی تو وہ خاموشی سے چھت کو گھورنے لگی اور لب بھینچ کے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی کہ سائم نے اس کی کوشش کو ناکام کرتے اس کی کمر میں پڑے اپنے بازو کو کھینچا تو وہ کھسکتی اس کے سینے سے لگی۔ کہاں؟ اس کے کان پر لب رکھتے وہ موندی موندی آنکھوں سے بوجھل لہجے میں پوچھنے لگا۔ نماز پڑھنے، سپاٹ لہجے میں کہتی وہ اس کے بازو کو ہٹانے لگی۔ سائم نے آنکھیں وا کر کے اس کے سرخ چہرے کو دیکھا۔ سانولی سی رنگت، عام سے نین نقوش والی نے بھی اسے اس قدر ذلیل کیا تھا کہ اسے کڈنیپ کرنے کے در پہ آ گیا۔ اس نے انگوٹھے سے اس کے گال سے ہلایا تو وہ لب بھینچ کر رہ گئی اور اتھل پتھل سانسوں کے درمیان اس کے بازو کو ہٹا کر اٹھ بیٹھی۔ سائم نے مسکرا کر اس کے پیٹھ پر بکھرے کالے آبشار کو دیکھا۔ نماز پڑھ کر پھر میرے پاس آؤ۔ ہاتھ بڑھا کر ان بالوں کی ملائمت اپنی انگلیوں پر محسوس کرتے وہ مسکرا کر بولتا کروٹ بدل گیا اور وہ لب بھیج کر اٹھ کھڑی ہوتی اپنا دوپٹہ ڈھونڈنے لگی کہ یاد آیا وہ تو سائم باہر چھوڑ کر آیا تھا۔ فریش ہو کر کیا پہن رہی ہو؟ اس کی پیٹھ کو دیکھتا وہ پوچھنے لگا۔ مجھے نہیں معلوم، وہ غصہ دبا کر بولی تو سائم ہنس پڑا۔ سامنے الماری میں ہے تمہارے کپڑے اور میرے بھی نکال دو۔ اس نے دیوار سے لگی براؤن کلر کی الماری کی طرف اشارہ کرتے واپس کروٹ بدل لی جس پر تقویٰ کا سر رکھا ہوا تھا۔ وہ تکیہ اپنے منہ پر رکھ کر گہرے سانس بھرنے لگا۔ اس کی حرکتوں پر وہ سرخ ہوتی لب کاٹ کر اپنے رونے کی خواہش کو دبا کر باہر نکلی اور دوپٹہ اٹھا کر اپنے سر پر اڑا۔ وہ چلتی واپس روم میں آئی، الماری کھولی تو واقعی وہاں کچھ سوٹ رکھے گئے تھے۔ تقویٰ نے لب دبا کر اسے دیکھا جو اس کی طرف پشت کیے سو رہا تھا۔ مطلب وہ پہلے ہی ساری تیاریاں کیے بیٹھا تھا، صرف اسے اغوا کیا اور نکاح کر کے اپنے حقوق یاد آ گئے۔ آنسو پوچھتی وہ اس کے کپڑے نکال کر پھر اپنے لے کر باتھ روم میں بند ہو گئی اور کچھ دیر بعد جائے نماز پر کھڑی وہ دل سے اپنا فرض ادا کرنے لگی۔ وہ بیڈ پر اس کا انتظار کرتے کرتے سو گیا اور اس کی نماز بڑھتی ہی گئی۔ حویلی میں بوچھاڑ آ گیا آغا جان کی دھاڑوں کا جب شہر سے ان کے لیے سائم اور لیلا مرتضیٰ نامی لڑکی کا انگیجمنٹ انویٹیشن کارڈ آیا تھا۔ آغا جانی صدمے میں خاموش ساکت بیٹھی تھیں۔ کیا وہ پھر دوسری لڑکی سے شادی کرنے والا تھا؟ انہوں نے رو رو کر اللہ کے سامنے فریادیں کی کہ ایسا نہ ہو، یہ سب جھوٹ ہو، سائم تقویٰ کے ساتھ ایسا نہ کرے۔ ان کی بری حالت کو سب سائم اور لیلا کی انگیجمنٹ کی وجہ سمجھ رہے تھے، پر یہ کوئی نہیں جانتا تھا وہ کیوں جائے نماز پر کھڑی اللہ سے معافیاں مانگتی، اسے روکنے کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ ظاہر ہے اسے ایسا کرنا ہی تھا۔ جب ہماری طرف سے جواب ملا اس لڑکی کا تو اس نے اپنی ماں کی مان لی۔ آیا تو وہ پہلے ہمارے پاس ہی تھا نا آغا جان؟ میر وجدان نے آغا جان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تو تمہارا مطلب ہے کہ ہم اس کی شادی اس لڑکی سے کروا دیتے؟ ہاں، مانا کہ ہمارے پاس بیٹیاں نہیں پر بیٹیوں کی قدر ہے۔ ہم نے گاؤں کی سب بچیوں کو اپنی بیٹی مانا ہے اور کوئی باپ اپنی بیٹی کو سائم جیسا جیون ساتھی نہیں دے گا۔ اس نے جو ابھی اپنی ماں کے ساتھ مل کر کیا ہے وہ اسے ہماری نظروں میں اور گر گیا ہے۔ آغا جان غصے سے کہتے اپنے روم میں آ گئے اور اپنے شریک حیات کو جائے نماز پر روتے دیکھ کر ان کی آنکھیں بھی سرخ ہو گئی۔ رات کی تاریکی، سیاہ آسمان پر پورے چاند کی روشنی کے ساتھ ہر طرف رنگین فینسی لائٹ جگمگا رہی تھی کہ سارا ماحول سحر انگیز ہو گیا تھا۔ مسرور کر دینے والی میوزک کی ہلکی ہلکی دھن، ہنسی مسکراہٹوں، تتلیاں، ہر طرف جسٹس صاحب کے گھر کی رونق تھی۔ سفید باریک پردوں سے پورے لان کو خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ بڑے سے سرخ پھولوں سے سجے اسٹیج پر سامنے ہی خوبصورت حروف میں سائم اور لیلا کا نام لکھا ہوا تھا اور 2 ہاتھوں کی تصویر تھی جن میں انگوٹھی پہنا رہا تھا لڑکا لڑکی کو۔ شہر کی بڑی بڑی ہستیاں موجود تھیں، ایس پی سے لے کر IG، دوسرے جسٹس تک وہاں اپنی بیگم کے ساتھ موجود تھے۔ مسز ہانیہ کی طرف سے بڑے بڑے بزنس وومین موجود تھیں۔ معروف چینلز، اخباروں کے نمائندے وہاں موجود تھے اور کھٹ کھٹ نیوز پہنچا رہے تھے۔ مسز ہانیہ گولڈن ساڑی میں نفیس سی جیولری اور پارلر والی کے ہاتھوں کی آرائش سے ان کے خوبصورت نقوش اجاگر کر کے انہیں اپنی عمر سے کہیں زیادہ چھوٹی بنا دیا تھا کہ ان کی طرف اٹھتی ہر نظر ان پر ٹھٹک کر رک جاتی۔ وہ اپنے دراز قد کے ساتھ بلیک ڈنر سوٹ میں ملبوس جسٹس وحاش کے ساتھ ان کے بازو میں بازو ڈالے ہنستی کہکا لگاتی تتلی کی طرح اڑ رہی تھیں۔ مسز رابیل کی بھی جھپ نرالی تھی۔ ایکسکیوز می، وہ وحاش صاحب اور ان کے دوستوں سے ایکسکیوز کرتی مسز رابیل کے ساتھ جا کھڑی ہوئی جو دوسری عورتوں کے بیچ جہاں اس کے حسن کی تعریفیں تھیں۔ واقعی ماننا پڑے گا ہانیہ، اس عمر میں بھی اپنے فگر کو کافی مینٹین کیا ہوا ہے تم نے۔ اپنے بیٹے کی بڑی بہن لگ رہی ہو۔
آئی جی صاحب کی بیوی نے ستائش سے اس کی گولڈن ساڑی سے جھلکتے فگر کو دیکھ کر کہا تو وہ ہنس پڑی۔ ساتھ دوسری عورتوں نے بھی تائید کی، اور پھر بہو بھی تو اپنے مقابلے کی ڈھونڈی ہے۔ میں نے دیکھا ہے مسز رابیل کی بیٹی کو ایک پارٹی میں، ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے، اتنی کہ سائم کے ساتھ کھڑی رہے گی تو ہر کوئی یہی کہے گا کہ بنے ہی ایک دوسرے کے لیے ہیں۔ مسز ہانیہ کی فرینڈ نے کہا تو وہ سر ہلا گئی۔ تو کیا اپنے شہزادے بیٹے کے لیے میں ایسی ویسی دلہن لاؤں گی؟ کہتے انہوں نے سر جھٹکا۔ ویسے ہے کہاں سائم؟ مسز رابیل نے متفکر ہو کر پوچھا۔ دوستوں کے ساتھ ہے، بس پہنچنے ہی والا ہے، میری اس سے بات ہوئی تھی۔ انہوں نے مسکرا کر بتایا تو وہ سر ہلا گئی۔ اتنے میں لڑکیوں کے ساتھ پنک گاؤن میں، بالوں کا سٹائلش جوڑا بنائے، ڈائمنڈ کی انتہائی مہنگی جیولری میں لیلا نے اپنا قدم ہال میں رکھا تو ہر طرف واؤ بیوٹیفل کی سرگوشیاں گونجی۔ ماشاءاللہ چاند لگ رہی ہو۔ مسز ہانیہ اسے لے کر اپنے ساتھ آئی اور اپنی دوستوں سے ملوانے لگی جس سے وہ ہیلو ہائی کر رہی تھیں۔ آنٹی سائم آیا نہیں ابھی تک؟ لیلا نے سائم کی غیر موجودگی پر پوچھا۔ کیمرہ مین اس کی ایک ایک حرکت کو کیمرے میں قید کر رہا تھا اور یہی حالت نمائندوں کی تھی۔ وہ بھی لیلا اور ہانیہ کی باتیں ہونے والی ساس بہو کی محبت کے قصے بنا کر سنا رہے تھے۔ بیٹا پہنچنے والا ہے، انہوں نے اس کی گال تھپ تھپا کر کہا تو وہ سر ہلا گئی۔ جنید اور سیف بھی نہیں پہنچے تھے، البتہ دونوں نے اپنی طرف سے سوری لکھ دیا تھا جس کو وہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ شاید انگیجمنٹ میں نہ آنے کے لیے معذرت کر رہے تھے۔ وہ سوچ کر رہ گئی، پھر اپنی دوستوں سے اپنے محبت کے قصے سنانے لگی کہ وہ رشک سے سن رہی تھی۔ سر یہ ڈیزائنر نے دوسرا ڈریس اس کے سامنے کیا۔ سائم نے آس پاس ہینگ ہوئے فراک برائڈل گاؤن سے نظریں ہٹا کر اس کی طرف دیکھا۔ پاس بیٹھی چادر میں چھکی تقویٰ نے بھی نظریں اٹھائی تھی اور بوتیک کو پہنے پنک حجاب اور فل سلیو والے وائٹ گاؤن کو دیکھا جس پر پنک نگینوں سے کام کیا گیا تھا۔ نفیق سی پنک کڑھائی وائٹ گاؤن کی جالی کے چاروں طرف تھی اور سلیو پر بھی۔ زبردست یار، سائڈ پر کھڑے جنید اور سیف نے ستائش سے کہا تو سائم نے مسکرا کر تقویٰ کو دیکھا۔ وہ جو ہر ڈریس پر بھرائی التجائی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، اس پر خوبصورت سا حجاب دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ سارا دن وہاں گزارنے کے بعد جب شام کے سائے پھیلے تو اس کے دروازے کے قریب گاڑی آ کر رکی۔ تقویٰ نے خوشی سے دیکھا شاید اس کا بھائی آ گیا ہے، پر بیل ہونے پر جب جنید سیف کے ساتھ اندر داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں بلیک چادر تھی جسے اس کی طرف بڑھاتے حکم دیا تھا کہ اس میں چھپ جاؤ، اور وہ ناسمجھی سے لیتی چادر اوڑھ گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ باہر آیا اور اسے ساتھ چلنے کا کہا۔ اسے لے کر باہر نکلا اور گاڑی میں بیٹھ کر ونڈو پر کالے پردے گرا لیے۔ تقویٰ کچھ بھی نہ سمجھتی کراچی شہر کے حدود میں داخل ہوئی۔ تب تک رات گہری ہو چکی تھی اور وہ سیدھے اسے لے کر برائڈل ڈریس کے شاپ میں داخل ہوئے جو بڑا ہونے کے ساتھ امیروں کے شاپنگ سینٹر لگ رہا تھا، جہاں جدید خوبصورت ہر قسم کے ڈریس لٹکے ہوئے تھے، ساتھ میچنگ جولی، ساتھ ہی پارلر تھا۔ اور وہ الجھتی اس نے اپنے لیے ڈریس سلیکٹ کرتے دیکھ رہی تھی کہ کچھ ڈریس ایسے تھے جنہیں دیکھتے ہی تقویٰ کی روح کانپ جاتی اور وہ التجائی نظروں سے دیکھتی کہ وہ اسے ساری زندگی پردہ کیا ہے، اب اسے یوں شو پیس مت بناؤ، اور جسے سمجھتا وہ پھر دوسرا دیکھتا، پھر تیسرا، اور اب اس ڈریس پر وہ خاموش ہو گئی۔ اب تم دونوں جاؤ اپنا کام کرو، وہ سیف و جنید سے بولا تو وہ سر ہلاتے اسے آل دا بیسٹ کا انگوٹھا دکھاتے چلے گئے۔ آئیے میم۔ ڈیزائنر اسے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آگے بڑھی کہ تقویٰ گھبرا کر سائم کو دیکھنے لگی۔ جاؤ، میں یہیں ہوں۔ وہ اپنے لیے بلیک ڈنر سوٹ پسند کرتا تقویٰ سے بولا تو وہ لب دبا کر اٹھ گئی اور اس کے ساتھ اندر روم کی طرف بڑھ گئی۔ ڈیزائنر نے اسے ڈریس تھما کر باتھ روم میں بھیجا اور کچھ ہی دیر میں گاؤن کے حجاب کو سر پر پہنے اپنی چادر لے کر وضو کر کے باہر نکلی۔ میم آپ نے چینج نہیں کیا، سر کو دیر ہو رہی ہے، انہیں جلدی آپ کو تیار ہونے کا کہا ہے۔ ڈیزائنر اسے اس طرح واپس نکلتے دیکھ کر بولی، پر تقویٰ اس پر دھیان دیے بغیر ہاتھ میں موجود چادر کو قالین پر بچھا کر خود اس پر کھڑی ہو گئی۔ اپنے سر سے کہو مجھے تم سے دنیاوی دکھاوے سے زیادہ مجھے تمہارے دنیاوی دکھاوے سے زیادہ یہ عزیز ہے، وہ کہہ کر اپنی عشاء کی نماز ادا کرنے لگی اور ڈیزائنر ہونک بنی پہلی دلہن کو دیکھ رہی تھی۔ سر میڈم نماز پڑھ رہی ہیں، وہ باہر نکل کر ٹائی باندھتے سائم سے بولی۔ ملانی، وہ بڑبڑاتا سر ہلا کر مسکرا دیا۔ ڈیزائنر واپس آئی اور کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد تقویٰ دعا مانگ کر جب منہ پر ہاتھ پھیرے، اللہ کو اتنی پیاری ہیں تبھی سر جیسے شوہر ملے ہیں، ماشاءاللہ بہت ہینڈسم ہے، آپ کی ارینج میرج ہے، وہ کہتی تقویٰ کے چہرے کو دیکھنے لگی جہاں مدھم پیاری سی مسکراہٹ کے بجائے استزائیہ مسکراہٹ آ گئی تھی۔ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، وہ کہہ کر اندر چلی گئی تو ڈیزائنر اس کے روکھے پیکھے انداز پر سر جھٹک گئی۔ وہ جب تک پہن کر باہر نکلی تو اس کے ساتھ دوسری ماڈرن لڑکی کو محو گفتگو پایا۔ یہ ہے، وہ تقویٰ کو باہر نکلتی دیکھ کر حیرت سے گویا ہوئی۔
وہ ابھی سائم کو دیکھ کر آئی تھی اور اس کی دھڑکنیں منتشر ہو گئی تھیں اس جیسے حسین لڑکے کو دیکھ کر، اور جب اس نے کہا تھا اس کی مسز کو جلدی ریڈی کر لیں تو وہ مایوس ہوتی اندر آئی اور سوچ رہی تھی اتنا ہینڈسم لڑکا ہے، مسز بھی اتنی خوبصورت ہوگی، پر اس کی سوچ پر پانی پھر گیا جب سادہ سی لڑکی کو برائڈل گاؤن میں دیکھا۔ آہستہ بولو میڈم، میں بہت نخرہ ہے، کہہ رہی تھی ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی جب میں نے اس کے مسٹر ہینڈسم کی تعریف کی۔ ڈیزائنر سرگوشی میں کہتی تقویٰ کا چاروں طرف ڈریس دیکھنے لگی کہیں زیادہ بڑا یا لوز نہ ہو۔ میڈم یہ لوز ہے، آپ پر اگر 2 منٹ دے تو میں اسے ٹھیک کر لوں، ڈیزائنر نے کہا، جس پر تقویٰ نفی کرنے لگی۔ نہیں، لوز ٹھیک ہے، عورت کو ایسے ہی کپڑے پہننے چاہیے جو اس کے جسم سے دور ہوں تاکہ مرد حضرات کی نظریں اس کے جسم پر چپکے کپڑوں سے نمایاں ہوتے خود و خال پر نہ جائیں، اس سے میرا اللہ ناراض ہوتا ہے اور مرنے کے بعد کفن بھی تنگ پڑ جاتا ہے۔ وہ کہنے لگی تو اس کی باتیں سن کر پارلر والی مسکراہٹ روکنے لگی۔ آئی ایم شیور آپ کی ارینج میرج ہے، پارلر والی قریب آ کر اس سے بولی تو تقویٰ لب دبا گئی۔ مجھے نہیں معلوم ایسے نکاح کو کیا کہتے ہیں جب ایک عزت دار لڑکی کو راستے سے اغوا کر کے اسے زبردستی نکاح کر لیا جائے۔ وہ سوچتی سر ہلا گئی، وہی تو میں اس سے کہہ رہی تھی کہ کہاں سر اور کہاں، وہ کہتی کہتی چپ ہو گئی۔ اوہ سوری میم، میرا وہ مطلب نہیں تھا، آپ غلط مت سمجھیے گا۔ وہ جلدی سے ایکسکیوز کر گئی اور دوسری تیز ترار عورتوں کی طرح دو لگائے۔ کوئی بات نہیں، یہ ایک حقیقت ہے جسے بنانے والے نے نہیں، ہم نے بنایا ہے۔ یہ قانون کہ کالی عورت گورے مرد سے شادی نہیں کر سکتی اور گوری عورت کالے مرد سے شادی نہیں کرے گی۔ وہ تلخی سے کہتی افسوس کرنے لگی، آپ ناراض؟ کچھ باقی ہے؟ وہ اس کی بات بیچ میں کاٹتی بولی تو اس نے سر ہلا دیا۔ جی میڈم، آئیے آپ کو میک اپ کرنا ہے۔ وہ جلدی جلدی بول رہی تو تقویٰ نے نفی کی، مجھے آپ حجاب سیٹ کریں اور میری جوتی دیں تاکہ میں جاؤں، مجھے میک اپ نہیں کروانا، مجھے جیسا اپنے رب نے بنایا ہے ویسی ٹھیک ہوں، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ وہ انکار کر گئی تھی اور دونوں ایک دوسرے کو دیکھتی کندھے اچکا گئی۔ جیسی آپ کی مرضی، وہ کہہ کر اس کے بالوں کا جوڑا بنانے لگی اور دوسری بال سیٹ کر کے اسے حجاب پہنانے لگی۔ خوبصورت سی نفیس پنک سینڈل اس کے پاؤں میں پہنائی اور اسے لے کر باہر آئی جہاں سائم بار بار گھڑی دیکھتا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے تیار نہیں کیا؟ اس کے سادہ چہرے کو دیکھتا غصے سے بولا۔ تقویٰ چلتی اس کے سامنے آئی۔ کیوں میک اپ کی ضرورت پڑی آپ کو؟ میں ایسی ہی ہوں، سادہ عام سی، میں نے نہ کبھی میک اپ کیا ہے نہ کروں گی، جس طرح زبردستی نکاح کیا ہے اس طرح ایسے زبردستی قبول بھی کرو۔ وہ غصے سے دبے لہجے میں گویا ہوئی تو سائم اس کے نفرت بھرے لہجے کو محسوس کرنے لگا۔ کیوں زبردستی مولانی؟ میں تو ہنسی خوشی قبول کر رہا ہوں، مجھے خود لیپا پوسی پسند نہیں، رکیب لگاتا ہے یہ۔ وہ منہ بنا کر بولا تو اس کا اشارہ سمجھ کر وہ سرخ چہرے سے نظریں جھکا گئی۔ چلو۔ وہ اسے ساتھ لگاتا وہاں سے نکلا اور باہر کھڑی گاڑی کا دروازہ کھولا۔ ویسے لگ اس میں بھی قیامت رہی ہو، دل کر رہا ہے بس کوئی مومن روم سجا دے اور میں تمہیں لے کر وہاں پہنچ جاؤں۔ وہ اس کے سراپے پہ بھرپور نظر ڈالتا بے باکی سے بولتا اسے سہمنے پر مجبور کر گیا۔ وہ غصے سے آنکھیں میچ کر اندر بیٹھ گئی اور سائم نے اس کا گاؤن اندر رکھا۔ آج ہم مل کر دھماکہ کریں گے، فل انٹرٹینمنٹ ہوگا۔ وہ آنکھ دبا کر کہتا سامنے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور گاڑی کو آگے بڑھایا۔ وہ سمجھتی بس خاموش نظر دیکھتی رہ گئی۔ کاش تم حسین صورت کے بجائے حسین سیرت لے کر آتے تو آج یوں بدلہ لینے نہ جا رہے ہوتے۔ وہ سوچنے لگی اور جان گئی تھی ضرور اپنی ماں کو شوق کرنے کے لیے اسے دھماکہ بنا کر لے جا رہا ہوگا۔